بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیفات لطیف حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام میں سے اعجاز المسیح کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، یہ کتاب روحانی خزائن جلد 18 میں موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تصنیف کا اصل متن عربی اور فارسی پر مشتمل ہے۔ احباب کے استفادہ کے لیے نظارت اشاعت کی جانب سے شائع کردہ اعجاز المسیح کے ترجمہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اس کتاب کا اردو ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم حافظ مظہر احمد صاحب کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ اردو ترجمہ اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ پیش لفظ: حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 جولائی 1900 کو حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے لاہور میں ایک جلسہ کر کے اور قرآن اندازی کے طور پر قرآن شریف کی کوئی صورت نکال کر بعد دعا 40 آیات کے حقائق اور معارف فصیح و بلیغ عربی میں 7 گھنٹے کے اندر لکھنے کے لیے تمام علماء کو عموماً اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کو خصوصاً دعوت دی تھی، مگر کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، اور نہ ہی پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس اعجازی مقابلہ یعنی بالمقابل قرآنی آیات کی فصیح بلیغ عربی میں تفسیر لکھنے کی دعوت قبول کی تھی، لیکن بغیر اطلاع دیے لاہور پہنچ کر اور مباحثے کی شرط لگا کر اس نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ گویا وہ بالمقابل تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ان کے مریدوں نے ہر جگہ ان کی جھوٹی فتح کا نعرہ بجایا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گندی گالیاں دیں اور یہ مشہور کیا کہ پیر صاحب تو سچے دل سے بالمقابل عربی تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اسی نیت سے لاہور تشریف لے گئے تھے، لیکن خود دعوت دینے والے لاہور نہ پہنچے اور بھاگ گئے، اس لیے آپ نے اپنے اشتہار 15 دسمبر 1900 مندرجہ 40 نمبر 4 میں بالقاء ربانی تفسیر لکھنے کے لیے ایک اور تجویز پیش کی۔ آپ نے فرمایا، اگر پیر جی صاحب حقیقت میں فصیح عربی تفسیر پر قادر ہیں اور کوئی فریب انہوں نے نہیں کیا تو اب بھی وہی قدرت ان میں ضرور موجود ہوگی، لہٰذا میں ان کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اسی میری درخواست کو اس رنگ پر پورا کر دیں کہ میرے دعاوی کی تکذیب کے متعلق فصیح بلیغ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں جو 4 جز سے کم نہ ہو، اور میں اسی سورت کی تفسیر بفضل اللہ وقوتہ ہی اپنے دعویٰ کے اس بات سے متعلق فصیح بلیغ عربی میں لکھوں گا۔ انہیں اجازت ہے کہ وہ اس تفسیر میں تمام دنیا کے علماء سے مدد لے لیں، عرب کے بلغاء فصحاء بلا لیں، لاہور اور دیگر بلاد کے عربی دان پروفیسروں کو بھی مدد کے لیے طلب کر لیں۔ 15 دسمبر 1900 سے 70 دن تک اس کام کے لیے ہم دونوں کو مہلت ہے، ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر بالمقابل تفسیر لکھنے کے بعد عرب کے 3 نامی ادیب ان کی تفسیر کو جامع لوازم بلاغت و فصاحت قرار دیں اور معارف سے پرخیال کریں تو میں 500 روپیہ نقد ان کو دوں گا اور تمام اپنی کتابیں جلا دوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اور اگر قضیہ برعکس نکلا یا اس مدت تک یعنی 70 روز تک وہ کچھ بھی نہ لکھ سکے تو مجھے ایسے لوگوں سے بیعت لینے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ روپیہ کی خواہش، صرف یہی دکھلاؤں گا کہ کیسے انہوں نے پیر کہلا کر قابل شرم جھوٹ بولا۔ 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 حاشیہ صفحہ 449-450۔ نیز فرمایا، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بے شک اپنی مدد کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوی اور محمد حسن بھیں وغیرہ کو بلا لیں، بلکہ اختیار رکھتے ہیں کہ کچھ تمہ دے کر 2-4 عرب کے ادیب بھی طلب کر لیں،
فریقین کی تفسیر 4 جز سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر میعاد مجوزہ تک یعنی 15 دسمبر 1900 سے 25 فروری 1901 تک جو 70 دن ہیں، فریقین میں سے کوئی فریق تفسیر فاتحہ چھاپ کر شائع نہ کرے اور یہ دن گزر جائیں تو وہ جھوٹا سمجھا جائے گا اور اس کے کاذب ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہے گی۔ 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 484۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے معینہ مدت کے مطابق تفسیر تحریر فرما کر شائع فرما دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پرمعارف تفسیر کا نام اعجاز المسیح ہے۔ احباب کے استفادے کے لیے اس معرکۃ الآراء عربی تصنیف کا اردو ترجمہ بما متن پیش ہے۔ یہ ترجمہ مکرم محمد سعید صاحب انصاری مرحوم مربی سلسلہ نے کیا تھا اور اس پر نظر ثانی عربک بورڈ نے کی ہے۔ عربک بورڈ مکرم مرزا محمدین ناز صاحب صدر عربک بورڈ، مکرم رانا تصور احمد خان صاحب، مکرم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب، مکرم حافظ مظفر احمد صاحب، مکرم منیر احمد بسمل صاحب، مکرم رفیق احمد ناصر صاحب، مکرم نوید احمد سعید صاحب، مکرم خواجہ ایاز احمد صاحب، مکرم رانا نیر احمد صاحب، مکرم فہیم احمد خالد صاحب اور مکرم محمد یوسف شاہد صاحب پر مشتمل ہے۔ ترجمے کی نگرانی اور فائنل پروف ریڈنگ مکرم محمدین ناز صاحب صدر عربک بورڈ نے خود فرمائی اور اس کی پروف ریڈنگ کی توفیق مکرم محمد یوسف شاہد صاحب مربی سلسلہ سیکرٹری عربک بورڈ کو ملی۔ اس کتاب کی کمپوزنگ اور سیٹنگ مکرم سید مبارز احمد صاحب مربی سلسلہ نے کی ہے۔ اللہ تعالی جملہ احباب کو جزائے خیر دے، آمین۔ خاکسار خالد مسعود، ناظر اشاعت، 1 جنوری 2014۔ اطلاع۔ عام اطلاع کے لیے اردو میں لکھا جاتا ہے کہ خدا تعالی نے 70 دن کے اندر 20 فروری 1901 کو اس رسالے کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا۔ سچ یہی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے فضل سے ہوا۔ ان دنوں میں یہ عاجز کئی قسم کے امراض اور اعراض میں بھی مبتلا ہوا، جس سے اندیشہ تھا کہ یہ کام پورا نہ ہو سکے، کیونکہ بباعث ہر روز کے ذوف اور حملہ مرض کے طبیعت اس لائق نہیں رہی تھی کہ قلم اٹھا سکے، اور اگر صحت بھی رہتی تو خود مجھ میں کیا استعداد تھی، من آنم کہ من دانم۔ لیکن اخیر پر ان امراض بدنی کا بھید مجھے یہ معلوم ہوا کہ تا یہ جماعت بھی جو اس جگہ میرے دوستوں میں سے موجود ہیں یہ خیال نہ کریں کہ میری اپنی دماغی طاقتوں کا یہ نتیجہ ہے، سو اس نے ان عوارض اور موانع سے ثابت کر دیا کہ میرے دل اور دماغ کا یہ کام نہیں۔ اس خیال میں میرے مخالف سراسر سچ پر ہیں کہ یہ اس شخص کا کام نہیں، کوئی اور پوشیدہ طور پر اس کو مدد دیتا ہے۔ سو میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ایک اور ہے جو مجھے مدد دیتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہی قادر توانا ہے جس کے آستانے پر ہمارا سر ہے۔ اگر کوئی اور بھی ایسے کاموں میں مدد دے سکتا ہے جن میں معجزانہ طاقت ہے تو پھر اس صورت میں ناظرین کو توقع کرنی چاہیے کہ اس کتاب کے ساتھ اور اس کے مانند انہی 70 دنوں میں صدہا اور تفسیریں سورہ فاتحہ کی میری شرط کے موافق شائع ہونے والی ہیں یا شائع ہو چکی ہیں، کیونکہ اسی پر مدار فیصلہ رکھا گیا ہے۔ بالخصوص سید میر علی شاہ صاحب پر تو یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت تفسیر لکھنے کے لیے ضرور کچھ کوشش کی ہوگی، ورنہ اب وہ ان لوگوں کو کیوں کر منہ دکھا سکتے ہیں جن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تفسیر لکھنے کے لیے لاہور آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ 70 دن میں لکھ نہ سکے تو 7 گھنٹے میں کیا لکھ سکتے۔ غرض منصفین کے لیے خدا کی تائید دیکھنے کے لیے یہ ایک عظیم الشان نشان ہے، کیونکہ 70 دن کی میعاد ٹھہرا کر صدہا مولوی صاحبان بالمقابل بلائے گئے۔ اب ان کا کیا جواب ہے کہ کیوں وہ ایسی تفسیر شائع نہ کر سکے؟ یہی تو معجزہ ہے، اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اے دوستو جو پڑھتے ہو ام الکتاب کو، اب دیکھو میری آنکھوں سے اس آفتاب کو۔
سوچو دعائے فاتحہ کو پڑھ کے بار بار کرتی ہے یہ تمام حقیقت کو آشکار۔ دیکھو خدا نے تم کو بتائی دعا یہی، اس کے حبیب نے بھی پڑھائی دعا یہی۔ پڑھتے ہو 5 وقت اسی کو نماز میں، جاتے ہو اس کی راہ سے در بے نیاز میں۔ اس کی قسم کہ جس نے یہ صورت اتاری ہے، اس پاک دل پہ جس کی وہ صورت پیاری ہے۔ یہ میرے رب سے میرے لیے ایک گواہ ہے، یہ میرے صدق کے دعویٰ پہ مہر الہ ہے۔ میرے مسیح ہونے پہ یہ ایک دلیل ہے، میرے لیے یہ شاہد رب جلیل ہے۔ پھر میرے بعد اوروں کی ہے انتظار کیا، توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا۔ الراقم خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 20 فروری 1901۔ اردو ترجمہ ٹائٹل بار اول۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو اس کے مخفی معارف اور روحانی حقائق کے ساتھ پڑھنا پسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہماری اس تفسیر کو تدبر اور صحت نیت سے پڑھے اور وہ مقابلے کے لیے آستینے نہ چڑھائے، کیونکہ یہ ایک لاجواب کتاب ہے، اور جو شخص اس کتاب کے جواب پر آمادہ ہوگا اور پلنگی دکھلائے گا وہ عنقریب دیکھے گا کہ اس کام سے نامراد رہا اور اپنے نفس کا ملامت گر ہوا اور شرمندہ ہوگا۔ پس مبارک ہو اس شخص کے لیے جو ہمارے کلمات چنیدہ سے اپنا دامن بھر لیتا ہے، اور جو ہم اسے عطا کریں اسے حاصل کر لیتا ہے، اور اس جیسا نہیں بنتا جس نے بے حیائی کا لبادہ اوڑھا اور صداقت کا پیراہن اتار پھینکا۔ یہ کتاب ان لوگوں کا رد ہے جو ہمیں جاہل قرار دیتے ہیں اور فریب کو رنگین بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں بلکہ مفلسوں کا گروہ ہے۔ ہاں، ہمیں اقرار ہے کہ ہماری تمام کتابیں خدائے ذوالجلال ہی کی تائید سے ہیں، وگرنہ ہم تو لا علموں کی طرح ہی ہیں۔ میری یہ کتاب انتہائی بلیغ، فصیح اور عمدہ ہے، اور میں نے اس کا نام اعجاز المسیح رکھا ہے۔ یہ کتاب ماہ رمضان 1318 ہجری بمطابق 20 فروری 1901 کے آغاز سے 70 دنوں میں تیار ہو کر ضیاء الاسلام پریس میں شائع ہوئی۔ مقام طباعت قادیان، ضلع گرداسپور، باہتمام حکیم فضل دین بھیروی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کو زیبا ہیں جس نے انسان کو قوت گویائی بخشی اور فصاحت بیان سکھائی، اور انسان کے کلام کو اپنے حسن نہاں کا مظہر بنایا، اور اپنے الہام کے ذریعے عارفوں کے اسرار کو لطافت بخشی، اور اپنے انعام سے روحانی لوگوں کی روحوں کی تکمیل کی، اور اپنی عنایت سے ان کے ہر امر کا کفیل ہوا، اور اپنی حمایت کا سایہ انہیں عطا کیا، اور اس نے اپنے اولیاء سے دشمنی کرنے والے سے دشمنی کی، اور انہیں خوف کے مواقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور جب بھی وہ اس کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوئے تو اس نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کے لیے اپنی غیرت دکھائی، اور ان کے لیے ایسا ہو گیا جیسے شیر اپنے بچوں کے لیے، اور خویش و اقارب کی طرح ہر میدان جنگ میں وہ ان پر مائل بکرم رہا، اور کسی مقام پر بھی نہ تو اس نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور نہ ہی دعا میں زاری کے وقت انہیں فراموش کیا۔ اس نے کلمہ تقویٰ کو ان کے لازم حال کیا اور انہیں ہدایت کی راہوں پر ثبات بخشا، اور اپنی عرفہ جناب کی طرف انہیں کھینچ لیا، اور انہیں ایسی آنکھیں عطا کیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ایسے دل دیے جن سے وہ سمجھتے ہیں، ایسے اعضاء دیے جن سے وہ کام کرتے ہیں، اور اس نے انہیں تمام مخلوق کی پناہ اور تمام کائنات کی روح رواں بنایا۔ پھر سلام و درود ہو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس زمانے میں آیا جو ایسے تخت کی طرح تھا جس کا صدر نشین موجود نہ ہو، یا اس رات کا سا تھا جس کا ماہ تمام ڈوب گیا ہو۔ وہ ایسے زمانے میں ظاہر ہوا جس میں لوگ کسی جائے پناہ کے محتاج تھے، اور زمین خشک سالی کا شکار اور قلت باران کے باعث تہی دست ہو چکی تھی۔ پھر اس رسول نے اس زمین کو جو بر وقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے جل چکی تھی سیراب کر دیا،
اور دلوں کو اس طرح زندہ کر دیا جس طرح موسلا دھار بارش قحط زدہ کو زندہ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں چہرے چمک اٹھے اور ان کا حسن و جمال پھر سے عود کر آیا، اور طبائع کے مخفی جوہر نمودار ہو گئے اور ان کا سیم و زر ظاہر ہو گیا، اور مومن ہر نوع کے گناہ سے پاک کر دیے گئے، اور گناہ کے یہ پر کاٹنے کے بعد انہیں آسمان تک پرواز کرنے والے پر دیے گئے، اور ان کے ہر کام کی بنیاد تقوی پر استوار کر دی گئی۔ پس غیر اللہ اور ہوائے نفس کا ایک ذرہ ان میں باقی نہ رہا، اور مکہ کی سرزمین جہاں بتوں کا طواف ہوتا تھا پاک کر دی گئی، پھر کبھی آج تک اس پر بجز خدائے رحمان کے کسی کو سجدہ نہیں کیا گیا۔ بس اس محسن نبی پر درود بھیجو جو نہایت احسان کرنے والا رحمان خدا کی صفات کا مظہر ہے، اور احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ وہ دل جو اس کے احسان سے ناآشنا ہے وہ بے ایمان ہے، یا پھر اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ اے اللہ، تو اس رسول نبی امی پر درود بھیج کہ جس نے آخرین کو ویسے ہی جام پلایا جیسا کہ اس نے اولین کو پلایا تھا، اور انہیں اپنے رنگ میں رنگین کر دیا اور انہیں پاک بازوں میں داخل کر دیا۔ پھر اللہ نے انہیں محبت کی شعاؤں کی چمک سے منور کر دیا اور خالص ترین شراب میں سے پلایا، اور انہیں فنا فی اللہ ہونے والے سابقین کے ساتھ ملا دیا، اور انہیں اپنا قرب بخشا اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، ان کے حواس کو نہایت لطیف بنایا اور ان کے دل کو روشن کر دیا۔ نیز اپنی جناب سے انہیں مقربین کا فہم عطا کیا، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، اور ان کی لوح قلب کو پاک و صاف کیا، اور ان کی روحوں کو آراستہ کیا، اور اسیروں کی زنجیروں سے ان کے نفوس کو نجات بخشی، اور جیسا کہ اس کا اپنے چنیدہ بندوں کے ساتھ دستور رہا ہے، اس نے ان کے جملہ امور کی کفالت فرمائی، اور اپنے اولیاء کے ساتھ جاری سنت کے مطابق ان کے سینوں کو انشراح بخشا، اور ان کو اپنے حضور بلایا، اور اپنی رحمت سے ان کے لیے فی الفور دروازہ کھول دیا، اور انہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیا، اور اپنی جنت کے باسیوں میں ان کو بھی داخل کر دیا۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اصلی گھر میں آ گئے ہو، اور تم نے اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر لی، اور وہ محبوبوں میں شامل کر لیے گئے، اور یہ سب کچھ خیر الرسل اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے طفیل ہے۔ اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کے جملہ نیک بندوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اما بعد، حق کے طالبوں، منصفوں، عقل مندوں اور تدبر کرنے والوں، اچھی طرح سے جان لو کہ میں خدائے رحمان کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں جو شدید ضرورت کے وقت اور ایسے موقع پر جب جہالتیں اور بدعتیں پھیل جائیں اور تقوی اور معرفت کم ہو جائے تو وہ حضرت احدیت کی طرف سے آتے اور رب العزت کے امر سے اس غرض کو لیے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ وہ سیدھا کو جامع نو بخشیں اور پراگندہ کو مجتمع کریں اور معدوم کو ڈھونڈ نکالیں، اور جو وعدہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا تھا اسے بتمام و کمال پورا کریں۔ اور اسی طرح میں بھی آیا ہوں، اور میں اول المومنین ہوں۔ میں اس مبارک ربانی صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ ملت اسلامیہ کے پراگندہ شرازے کو مجتمع کروں، اور اللہ کی کتاب قرآن اور خیر الورا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے حملوں کا دفاع کروں، اور نافرمانوں کے عصا کو توڑ دوں اور شریعت کی دیواریں استوار کروں۔ میں نے بار بار کھول کر بیان کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے ظاہر کر دیا ہے کہ میں ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں، اور اسی طرح میں مامور کیا گیا ہوں۔ میری کیا مجال کہ میں اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کروں اور مجرموں میں شامل ہو جاؤں۔ بس میری مخالفت میں جلد بازی نہ کرو، اور اگر تم متقی ہو تو میرے معاملے میں اچھی طرح تدبر کرو۔ ممکن ہے کہ تم ایک شخص کی تکذیب کر بیٹھو جب کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور شاید ایسے شخص کو فاسق قرار دو جو دراصل صالحین میں سے ہو۔
یقیناً اللہ نے مجھے اس زمانے کے مفاسد کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تاکہ مقدس باغات اور گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کے مابین فرق کر دکھاؤں اور گمراہ قوم کو راہ حق دکھاؤں۔ میرا یہ دعویٰ بے وقت نہیں، بلکہ میں اس باران بہار کی طرح آیا ہوں جو عین اپنے موسم اور وقت پر برستی ہے۔ میرے پاس میرے رب کی طرف سے متلاشیان حق کے لیے شہادتیں اور اہل نظر کے لیے کھلے کھلے نشانات موجود ہیں، اور اہل فراست کے لیے صادقوں جیسا چہرہ ہے۔ اللہ کے موعود دن آ گئے اور طالبوں کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اس لیے جن نعمتوں کا تم انتظار کر رہے تھے خود ہی ان کے پہلے انکاری نہ ہو جاؤ۔ اب اخفا کہاں رہا، اس لیے اے عقل مندو اپنی آنکھیں کھولو۔ زمین اور آسمان نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے، اور امین علماء میرے پاس آ گئے، اور عارفوں کے دلوں نے مجھے پہچان لیا ہے، اور ان کے دلوں کی رگوں میں یقین اس طرح سرایت کر گیا جس طرح باغوں میں صاف پانی کی نالیاں بہتی ہیں۔ مگر پھر بھی اس ملک کے بعض علماء نے بخل اور گھمنڈ کے باعث مجھے قبول نہیں کیا۔ اس طرح انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ حسد و غرور کے باعث اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور وہ جہالت کی تاریکیوں پر راضی ہو گئے اور علم اور روشنی کو چھوڑ دیا۔ پس ان کی گفتار، ان کے کردار اور ان کی ذات پر تاریکیوں کی اس حد تک دبیز تہیں جم گئیں کہ چمگادڑوں نے ان کے دلوں میں ڈیرے ڈال لیے، اور مرغ خوش نوا نے ان کی شاخوں پر اپنا بسیرا نہ بنایا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس صدی کے سر پر مسیح کے آنے کی توقع کر رہے تھے، اور اس کا اس طرح انتظار کر رہے تھے جس طرح لوگ عید کے چاندوں کا یا کسی دعوت میں عمدہ کھانوں کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن پھر جب ان کی متوقع چیز ان کے لیے تیار کر دی گئی اور مطلوبہ شے انہیں مہیا کر دی گئی، تو وہ اللہ کے کلام کو انسانی افتراء تصور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ مفتری ہے جو شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہ اس کی شان بلکہ اس کے ایمان کے متعلق بھی شک کرنے لگے۔ انہوں نے اسے اس کے مریدوں اور مددگاروں سمیت جھٹلایا اور انہیں فاسق و کافر قرار دیا۔ اللہ نے کثرت سے نشان نازل فرمائے، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی تائیدات دکھائیں، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی، اور اسے جھوٹا کہا، لیکن جھوٹوں کے انجام کے متعلق کچھ غور نہ کیا، اور انہوں نے اسے مفتری کہا، لیکن جو مفتری پہلے گزر چکے ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا۔ افسوس، صد افسوس کہ وہ کہتے تو ہیں لیکن سنتے نہیں، اور اعتراض کرتے ہیں لیکن جواب پر کان نہیں دھرتے، عیب جوئی کرتے ہیں پر تحقیق نہیں کرتے۔ حق کھل کر سامنے آ گیا مگر پھر بھی وہ نہیں دیکھتے۔ جب وہ کسی معصوم پر تہمت لگاتے ہیں تو ہنستے ہیں، روتے نہیں۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں؟ کیا صحیفوں میں ان کے لیے برات کی کوئی ضمانت ہے کہ ان سے باز پرس نہ کی جائے گی؟ میں ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں پاتا، بلکہ وہ تو صادقوں کو دکھ دیتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میں ان کے دلوں کے آنگن میں وسعت نہیں دیکھتا۔ انہوں نے اپنے جیسے دوست منتخب کیے ہوئے ہیں، اور وہ دانستہ عیب گیری اور غیبت کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پرندہ بیٹ کرتا ہے، یا سل کے مریض کی طرح جو تھوکتا پھرتا ہے۔ یہ ہمارے معاملے کی کنوں کو نہیں جانتے، اور نہ ہمارے بھید کی حقیقت سے آشنا ہیں، اور وہ کتاب اللہ کو سمجھے بغیر تکفیر کرتے، گالیاں دیتے اور بیہودہ گوئی کرتے ہیں، مگر ایسے نہیں جیسے کتے غراتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ ان میں ایسا فہم باقی نہیں رہا جو انہیں صراط مستقیم تک پہنچا دے، اور نہ خوف ہے کہ جو انہیں خدائے رحیم کی رضا کی راہوں تک کشاں کشاں لے آئے۔ ان میں سے بعض اعتدال پسند ہیں جو بوجہ لا علمی تکذیب کرتے ہیں، بعض اپنی زبانوں کو روک کر رکھتے ہیں اور گالیاں نہیں دیتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو تو بلا خوف ہمارے خلاف فحش کلامی کرنے والا، ہمارا انکار کرنے والا اور گالیاں دینے والا پائے گا۔ بس چاہیے کہ اسلام کی اس مصیبت پر اور اس زمانے کے فتنوں پر رونے والے خوب روئیں۔ ان علماء کے فتنے سے بڑھ کر اور کون سا فتنہ ہے، کیونکہ ان علماء نے دین کو کربلا کے شہداء کی طرح
قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جس نے ہمارے قلوب کو پگھلا دیا ہے اور پہلوؤں کو شکستہ کر دیا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے کاموں کو مشکل بنا دیا ہے، اور جاہلوں کی جاہلانہ باتوں سے کتاب اللہ پر سنگ باری کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر حق پوشی سے کام لے رہے ہیں، اور صلحاء کی طرح وہ جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتے۔ فتویٰ دیتے وقت ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ انہوں نے اپنی طبیعتوں کو تاریکیوں کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، اور انہوں نے نوازشات کے اناج کو نماز کی محبت پر مقدم کر دیا۔ اس حقیر دنیا کی خاطر انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور اپنی تباہی کو مادی ذخائر کی جانب جھکا دیا ہے۔ فانی لذتوں کے لیے ان کی حرص، آرزو اور رغبت بڑی شدید ہو گئی ہے، اور نفسانی خواہشات میں ان کی حرص تمام حدود پار کر چکی ہے۔ ان میں نہ تو اللہ کی کتاب فرقان حمید کا علم باقی رہا، اور نہ ہی دلوں کا تقویٰ اور ایمان کی حلاوت۔ نیک کاموں اور رشد و صلاح کے اعمال سے وہ بہت دور جا پڑے ہیں، اور کامرانی کی راہوں سے ہٹ کر تباہی کے راستوں پر چل نکلے ہیں۔ ان کے ایمان کا انگارہ راکھ میں، اور ان کی نیکی و بھلائی فساد میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ خیر سے اور خیر ان سے اتنی دور ہو گئی گویا وہ ایک دوسرے کی ضد ہوں، اور وہ ابلیس کے لیے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدیوں کی طرح ہو گئے۔ وہ باطل کی جانب ایسے کھینچے گئے گویا کہ وہ زندانوں کی طرف ہانک کر لائے گئے ہوں۔ وہ اپنے فتووں میں خیانت کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی حرمات کے قریب آتے ہیں اور ان سے دور نہیں ہوتے۔ وہ سچی بات نہیں سنتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ حق گو کا خون بہائیں اور اسے ہلاک کر دیں۔ جب ان کے پاس امام وہ تعلیم لے کر آیا جسے ان کے نفس ناپسند کرتے تھے، تو انہوں نے اسے دانستہ قتل کرنے کی ٹھان لی، حالانکہ جب ایک عام بشر بھی اذن الہی کے بغیر نہیں مر سکتا تو پھر اللہ کے فرستادے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ اپنی جناب سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، خواہ منصوبہ بنانے والے کتنے ہی منصوبے بنائیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے خادم ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے بیشتر عقائد میں ان کے مددگار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کی شکاریوں کے لیے جال کی طرح بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کو ان کی اسانید سمیت سنا ہے، حالانکہ وہ توحید کے معنی تک نہیں جانتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم احکام شریعت کو خوب جانتے ہیں، حالانکہ دینی دلائل کے کوچوں میں ان کے قدم تک نہیں پڑے۔ وہ حرص و ہوا کی فضاؤں میں کبوتر کی طرح اڑانے بھر رہے ہیں، اور موت کی گھڑی کا فکر نہیں کرتے۔ وہ معمولی دنیاوی فوائد کی خاطر بسد بے قراری دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور منافقوں کی طرح ہر سوراخ سے اپنا سر نکالتے ہیں۔ حرص کی شدت کے باعث وہ ہر تشت پر گر پڑتے ہیں، خواہ اس میں ایک چوہے کا گوشت ہو، بجز ان کے جنہیں اللہ اپنے دستے فضل و کرم سے بچا لے۔ ایسے لوگ مذکورہ بیان سے مبرہ ہیں، اور ان پر کوئی تاوان نہیں، اور وہ بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں۔ عظیم فتنوں اور بڑی بڑی آفتوں میں سے ایک عیسائی پادریوں کی وہ یلغار ہے جو شکاریوں کی طرح اپنی عیب گیری اور نکتہ چینی کی کمانوں سے کی گئی تھی۔ جو بھی انہوں نے ہمارے دین کو زخمی کرنے کے لیے تیر و کمان بنائے، اس کی بنیاد انہوں نے شکاری کی طرح مکر و فریب پر رکھی، نہ کہ عقل و قیاس پر۔ انہوں نے حق کو پس پش ڈال دیا اور اپنی مدونہ کتابوں میں سراسر جھوٹ تحریر کیا، اور ان کی تمام توانائیاں اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے جمع ہو گئیں، اور سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش مٹانے کے لیے ان کی آراء متفق ہو گئیں۔ یہ پادری شرک کا دام بچھا کر لوگوں کو بھڑکتی آگ اور اس کی گہرائیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ مکر و فریب کا ہر میسر حربہ انہوں نے استعمال کیا، اور ہر کوشش بروئے کار لائے۔ ان کی جنگ میں حرارت اور ان کی نیزہ زنی اور شمشیر زنی میں شدت پیدا ہو گئی۔ ان کے نقارے گونج اٹھے اور ہر طرف سے بگل بج اٹھے۔ ان کے گھوڑوں نے جولانی دکھائی اور سیلاب امڈ آئے۔ انہوں نے اپنی کوششوں کو ایسی انتہا تک پہنچا دیا
کہ الحاد کے تمام لشکر اکٹھے کر لیے اور فساد کے علم بلند کر دیے۔ مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے اور آبادیاں ویران ہو گئیں۔ ان کے پینے کے لیے آنسوؤں کا ہدیہ عطا کیا گیا۔ بدعت کی اتنی بہتات ہوئی کہ نہ سنت باقی رہی نہ جماعت۔ قرآن اٹھ گیا اور اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے استطاعت نہ رہی۔ حاصل کلام یہ کہ اسلام دکھوں سے بھر گیا۔ تاریکیوں کے دائرے نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کی دیواروں کو شکستہ کرنے میں زمانے نے اپنے عجائبات دکھائے اور اس کے نقوش مٹانے کے لیے دہر سیلاب پر سیلاب لے آیا۔ قضاء و قدر نے اس کے انوار بجھانے کے لیے اپنا فیصلہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اور جب یہ سب کچھ عین مشیت ربانی کے تحت اور مخفی مصلحتوں کی بنیاد پر ہوا تو دشمنوں کے پختہ ارادے میں کوئی خلل راہ نہ پا سکا، اور نہ ان کے ہاتھ شل ہوئے اور نہ ہی ان کی زبانوں کی کاٹ کند ہوئی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ملت میں ذوق پیدا ہو گیا، شریعت مزمحل ہو گئی، اور سیل تند و تیز نے اسے جڑ سے اکھیڑ دیا، اور اس کا ایسا صفایا ہو گیا کہ خود عارف کے لیے اس کا پہچاننا ممکن نہ رہا۔ لغویات کی کثرت ہو گئی اور معارف کا نام و نشان نہ رہا، اور اس اسلام کی روشنیاں ماند پڑ گئیں اور اس کے ستارے کہیں دور گم ہو گئے۔ ملت پاؤں تلے روندی گئی اور اس کے مصائب کا زمانہ دراز ہو گیا، اور یہ مقفل دلوں کی سزا اور بند سینوں کی پاداش تھی، اس لیے کہ اکثر مسلمانوں نے تقوی کو کھو دیا اور اپنے مولا کو ناراض کر دیا۔ اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھتا ہے کہ مال، جائیداد اور سیم و زر کی محبت نے انہیں اپنا فریفتہ بنا لیا ہے، اور زر اور زن کی ہوس نے ان کے دلوں پر قبضہ جما لیا ہے، اور مال و منال کی شدید طلب نے ان کے دلوں کو تہو بالا کر دیا ہے، جس کے باعث وہ خدائے رحمان سے غافل ہو گئے۔ تو دیکھتا ہے کہ اکثر نے ملحدوں کی مشق اٹھائی ہوئی ہے اور کافروں کے خسائل کی ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح اتباع کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت تک پہنچنے کا طریق ہیلا گری ہے یا پھر جنگ و جدال۔ ان کا خیال ہے کہ شرافت صرف تیروں کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کے نزدیک شمشیر و سنان سے خون ریزی کے علاوہ ملت کی تائید کے لیے کوئی دوسری تدبیر نہیں۔ وہ ہر وقت جہاد کے مواقع کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، خواہ اس کی شرائط متحقق نہ ہوں اور نہ ہی رب العباد کی کتاب اس کا حکم دے رہی ہو۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ یہ وقت دین کی اشاعت کے لیے گردنیں مارنے کا نہیں۔ کتاب مبین میں ہر وقت کے لیے ایک الگ حکم ہے، بلکہ اس زمانے میں اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ دین حق کی دلائل اور نشانات کے ذریعے تائید کی جائے اور ملت کے امور کو معقولیت کی آنکھ سے پرکھا جائے، اور فروع و اصول بنظر غائر دیکھے جائیں۔ بعد ازاں ایسا طریق منتخب کیا جائے جس کی جانب نور الہام رہبری کرے اور جسے عقل بپایہ قبولیت جگہ دے، اور یہ کہ ایسی تیاری کی جائے جیسی دشمنوں نے تیاری کی ہے۔ تلوار کو کند اور عقل و دانش کو تیز کیا جائے، تحقیق و تدقیق کی راہ اپنائی جائے، اور اس عمدہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام پیے جائیں، کیونکہ ہمارے دشمن مذہب کے لیے تلوار نہیں سونپتے اور نہ ہی شمشیر و سنان کے زور سے اپنے عقائد کی اشاعت کرتے ہیں، بلکہ انواع و اقسام کے باریک در باریک مکر و فریب استعمال کرتے ہیں، اور ایک شکاری کی مانند مختلف روپوں میں آتے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے لیے اللہ نے یہی چاہا ہے کہ ہم عصائے باطل کو دلیل سے توڑیں، نہ کہ نیزوں سے۔ پس اس اللہ نے مجھے نشانات کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ کہ تلواروں کے ساتھ، اور اس نے میرے قلم اور کلام کو معارف اور نکات کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اس نے مجھے شمشیر و سنان نہیں دیے، بلکہ ان کی جگہ برہان و بیان عطا کیے، تاکہ وہ میرے ہاتھ پر متفرق کلمات کو جمع کر دے اور میرے ذریعے بکھرے ہوئے امور کو ایک لڑی میں پرو دے، لرزیدہ دلوں کو تسکین بخشے، جھوٹ پھیلانے والی زبانوں کو خاموش کر دے، تاریک دلوں کو منور کر دے، اور فرسودہ دلائل کو ایسی تازگی عطا کر دے
کہ کوئی معاملہ ٹیڑھا اور کوئی راہ کج نہ رہے۔ حاصل کلام یہ کہ بیان اور معارف میرے معجزات میں سے ہیں، میری تلواریں میرے نشانات اور کلمات ہیں۔ میں نے اپنے بعض دشمنوں کو یہ معجزہ دکھانے کے لیے دعوت دی کہ شاید اس طرح اللہ انہیں شرح صدر عطا فرمائے یا انہیں نور معرفت سے حصہ عطا کر دے۔ بس میں نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے معجزے سے انکار کرتے ہو اور ایک جنگجو کی طرح مجھ پر حملہ کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں قرآن کا علم اور صاحبان وائل جیسی بلاغت عطا کی گئی ہے، تو آؤ ہم اپنے مددگاروں کو بلائیں اور تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ، ہم اپنے علماء کو اور تم اپنے علماء کو بلاؤ، پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور کسی ایک صورت کی فی البدیہہ تفسیر اکیلے اکیلے بغیر مدد لیے لکھیں۔ لیکن ان میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس پیش کردہ شرط کو قبول کرتا اور اس قرار دادہ امر کی پیروی کرتا اور میرے بالمقابل بیٹھتا اور میرے جیسی تفسیر تحریر کرتا، بلکہ وہ نور کو بجھانے اور معمور کو جھٹلانے کے لیے عیارانہ طریق اختیار کرنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک شخص مہر علی نامی تھا، جسے اس کے رفقاء شیخ کامل اور بہت بڑا ولی سمجھتے تھے۔ اس کے اس دعوے کے بعد کہ وہ قرآن کا علم رکھتا ہے اور وہ اہل معرفت میں سے ہے، تو اس پر جب میں نے اسے تفسیر نویسی کی دعوت دی تو اس نے میری تفسیر کے مقابلے پر تفسیر لکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو ہے ہی غبی، اگر وہ ہمدانی یا حریری کی طرح بھی ہوتا تو بھی اس کے بس میں نہ تھا کہ وہ میرے جیسی تحریر لکھ سکتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے ڈرتا بھی تھا اور خوب جانتا تھا کہ اگر وہ تفسیر لکھنے سے پیچھے ہٹا تو اس صورت میں نہ تو اسے غلبہ حاصل ہوگا اور نہ ہی اپنے مد مقابل سے جنگ کر سکے گا۔ لہٰذا اس نے سازش کی اور کہا کہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے، میں مہر علی بہت جلد تفسیر لکھوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نصوص احادیث اور قرآن کی روشنی میں میرے ساتھ مباحثہ کرو اور ایسے شخص کو حاکم بنایا جائے جو تیرا دشمن ہو اور علماء زمانہ میں سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والا ہو۔ اس شخص سے اس کی مراد محمد حسین بٹالوی ہے۔ پھر اگر وہ منصف ہم دونوں کے بیان سننے کے بعد میری تصدیق کرے اور تمہاری تکذیب، تو ایسی صورت میں تم پر لازم ہوگا کہ صدق دل سے میری بیعت کر لو۔ اس کے بعد ہم دونوں تفسیر لکھیں گے اور کسی قسم کی عذر خواہی نہ کریں گے اور قیل و قال چھوڑ دیں گے۔ ہم نے قلیل اضافے کے ساتھ تمہاری شرط قبول کر لی۔ یہ تھا وہ مضمون جو اس نے مجھے لکھا اور اسے طبع کروا کر لوگوں میں شائع کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس نے شرائط قبول کر لی ہیں، لیکن یہ عوام کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا ایک فریب تھا۔ جب مجھے اس کا ایک مطبوعہ مکتوب ملا اور اس کی خود ساختہ چالاکی کا علم ہوا تو میں نے اس پر انا للہ پڑھا اور اس کی اس شائع کردہ تحریر پر لعنت بھیجی اور وقت کے ضیاع پر اظہار تأسف کیا۔ پھر اس شخص نے ایک اور چال چلی، اپنی جائے رہائش سے کوچ کر کے اور سفر کرتے ہوئے لاہور جا پہنچا، اور اس نے بیل کی طرح غبار اڑایا اور لوگ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ وہ فی الفور صرف تفسیر نویسی کے لیے ہی یہاں آیا ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کیڑے کو اژدہا اور کانٹے کو باغ تصور کر رہے ہیں تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر ہم بھی لاہور چلے چلیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، شاید اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے اور لوگ ہمارے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں سن لیں۔ اس پر میں نے اس بارے میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا اور اس راز کو ان پر ظاہر کیا اور ان کی رائے دریافت کی اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک تمام قصہ بیان کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کا لاہور جانا ہمارے نزدیک مناسب نہیں، وہ شہر تو فتنوں اور جور و جفا کا گڑھ ہے، اور یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اس نے شرائط قبول نہیں کی اور اس نے اپنی کمزوری اور بے بسی درماندگی دکھا دی ہے۔ وہ خود اپنے خون میں لت پت ہے اور اس نے فرار ہی میں اپنی راہ نجات دیکھی ہے۔ اس نے ظلم کیا اور نعمت کی ناقدری کی۔ اس نے اپنے نفس کے دمبے کو نہ تو ذبح کیا، نہ اس کے پاؤں باندھ کر لٹکایا، نہ کھال اتاری۔ ہم نے سنا ہے کہ
کہ وہ وہاں نیک نیتی سے نہیں آیا اور اس میں صدق دل کا شائبہ تک نہیں۔ یہ ہمارا مشورہ ہے اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ حق صرف وہی ہوگا جو اللہ آپ کو دکھائے اور جسے آپ کی آنکھیں مشاہدہ کریں۔ اور اس طرح میری جماعت کے افراد مجھے روکتے اور منع کرتے رہے اور باصرار روکتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ مجھے ان کا مشورہ پسند آیا تو میں نے اسے قبول کر لیا اور انکار نہ کیا، اور میں نے جو ارادہ کیا تھا اسے ترک کر دیا اور اپنے قصد سے اعراض کیا۔ اس پر میرے مخالفوں نے اس کی مدح سرائی شروع کر دی کہ اس نے میدان مار لیا ہے، اور علم و معرفت کے پروں کے بغیر اسے اونچا اڑانے لگے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے اور حیا نہیں کرتے تھے، لاف زنی کرتے اور تقوی سے کام نہیں لیتے، افتراء باندھتے اور باز نہیں آتے۔ اس مہر علی کی نسبت تعریفوں کے ایسے پل باندھتے کہ جن کا وہ مستحق نہیں، اور انہوں نے ایسے اچھوتے معارف اس کی طرف منسوب کیے جن کا وہ مالک نہ تھا، اور جیسا کہ نادانوں کا وتیرہ ہے وہ مجھے گالیاں دیتے اور میرا ذکر کبیح اور تمسخرانہ انداز سے کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ شخص ہمارے پیر سے ہیبت زدہ اور خائف ہے، اور اس سے مروب ہو کر میدان مباحثہ میں نہیں نکلا، اور یہ امر عظیم سے ڈرنے اور خوف طاری ہونے کی وجہ سے بھی گریز کر رہا ہے۔ اگر وہ مقابلے میں آتا تو ہمارا پیر اپنے نہایت بلیغ کلمات سے اسے زخمی کر دیتا اور اپنے سنگ صفت کلام سے اس کا سر توڑ دیتا۔ اسی طرح وہ بیہودہ کلامی کرتے تھے اور مجھ سے استہزاء کرتے اور مجھے گالیاں دیتے تھے۔ بخدا میں اپنے نفس کو مدفون میت کی طرح خیال کرتا ہوں یا ویران گھر کی طرح۔ لوگ مجھے کچھ شے سمجھتے ہیں حالانکہ میں لا شے محض ہوں۔ میں تو اپنے رب کے سائے کی طرح ہوں۔ میری کیا مجال تھی کہ میدان مباحثہ میں نکلوں اور دشمنوں کو للکاروں، لیکن اللہ نے مجھے اس جنگ کے لیے نکالا۔ جب میں نے تیر چلایا تو میں نے نہیں چلایا، اللہ نے چلایا۔ میرا ایک قادر و توانا حبیب ہے اور اس کی اعانت میرے لیے کافی ہے۔ میں مر چکا تو میری تجہیز و تکفین کے بعد وہ میرا محبوب مجھ میں ظاہر ہوا، اور میرے مرنے کے بعد اس نے مجھے باغ و بہار جیسا کلام مرحمت فرمایا اور ایسا سخن عطا کیا جو اس پانی سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہے جو سنگریزوں والی زمین پر رواں ہو، اور ایسی حجت بالغہ عنایت کی جو ایک جان لیوا ناگ کی طرح باطل کو ڈستی ہے، اور یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ میں تو تہی دامن ہوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر خاص و عام پر یہ اموال خرچ کروں اور اسلام کی دیواروں کی ان کے گرنے سے پہلے مرمت کروں، اور جو میرے مقابلے پر نکلتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے مقابلے پر نکلتا ہے۔ میں تو صرف مسکینوں کے بھیس میں آیا ہوں۔ میں اپنے بل بوتے پر نہ تو بلند زمین کو طے کر سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی طاقت سے کسی نشیب زمین کو طے کر سکتا ہوں، بلکہ میرے ساتھ وہ قادر خدا ہے جو اپنے وجود کو چھپاتا ہے مگر اپنے دلائل و براہین کو دکھاتا ہے۔ اس وجہ سے دشمن میری راہ سے کترا گئے اور میری منجنیق سے ان کے گلے اور گردنیں اور سینے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرا مقابلہ کرنے کی کسی میں تاب نہیں۔ میرا یہ ہاتھ خدائے رحمان کے دستے قدرت کے تحت کام کر رہا ہے۔ مجھ پر وہ برکات نازل ہوئیں جو نیک لوگوں کے لیے حرز جان ہیں، بس ان کے طفیل میں نے اپنے لیے حسن حسین اور داد و تحسین حاصل کی ہے، اور جو نادر کرامات مجھے عطا کی گئی ہیں ان میں سے میرا یہ کلام ہے جو معجزات میں سے ہے۔ اگر کوئی بادشاہ علماء کی فوج اس غرض سے تیار کرے کہ وہ تفسیر قرآن اور دل پذیر انشاء پردازی میں میرا مقابلہ کرے، تو بخدا مجھے خداوند کبریا سے پوری امید ہے کہ مجھے دشمنوں پر غلبہ اور فتح مبین حاصل ہوگی۔ اس غرض کے لیے میں نے بہت سی کتابیں اور بہت سا عمدہ لٹریچر شائع کر کے تمام اکناف عالم میں پھیلا دیا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اپنے تئیں اس میدان کا شاہ سوار تصور کرتا ہے میں نے اسے مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس ملک کے نامی علماء میں دم خم نہیں کہ وہ میرے اس مقابلے میں نکلیں جس کی طرف میں نے انہیں خدائے قہار کے حکم سے بلایا ہے۔ تو پھر اے مسکین گولڑوی، تو کیا اور تیری حیثیت کیا؟ اے گمراہ،
کیا تو چند غنڈہ صفت اور اوباش لوگوں کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ اے غافل، اچھی طرح جان لے کہ آسمان نے تجھے میرے سامنے لا پیش کیا ہے تاکہ اہل زمین کے لیے نمونہ عبرت بنے۔ قضاء و قدر تجھے گھیر کر میرے پاس لے آئی ہے تاکہ میرا رب لوگوں پر اپنے مقبول بندوں کی قدر و منزلت ظاہر فرمائے۔ اور جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والی قوم کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ اے مسکین، سچ کے سوا کچھ نہ کہہ اور بجز حق کے کوئی گواہی نہ دے۔ اللہ سے ڈر اور دیدہ دلیری نہ دکھا۔ کیا تو ادبی ملاحتوں اور علم بیان کی لطافتوں کی رعایت سے اپنے اندر قرآن کی تفسیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک کھلا جھوٹ ہے۔ تو اپنے مبلغ علم کو بخوبی جانتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے علم سے بھی واقف ہے، پھر بھی تو مکاروں کی طرح دعوی فضل و کمال کر رہا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ تو اس میدان کا شاہ سوار نہیں، لیکن وہ تیرے عیب کو چھپا رہے ہیں، جس طرح ایک اندرونی بیماری چھپائی جاتی ہے اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ تو اس مرتبہ و مقام کا اہل نہیں، نہ تو اللہ نے اپنی جناب سے محبت کے طور پر تجھے علم و ادب سکھایا ہے اور نہ ہی تو نے کسبی طور پر ان معارف کو حاصل کیا ہے۔ بہیں ہمہ جب تو لاہور آیا تو دعویٰ کرنے لگا کہ گویا تو بلا توقف تفسیر لکھے گا۔ اپنی حدود سے تجاوز کے باعث تو دیدہ دانستہ اندھا بن گیا یا اپنی بے باکی کی وجہ سے فی الواقع دیکھ ہی نہیں سکا۔ تو نے جو کیا سو کیا اور اپنے تکبر میں بے باک اور اپنی غلط بیانیوں سے لوگوں کو فریب دیتا رہا اور انہیں اپنی قسمہ قسم کی جھوٹی باتوں کے رنگ سے رنگین کر لیا، اور تو نے اس قدر فریب پر فریب دیا کہ تیری جاہلانہ باتوں نے قوم کی بیخ کنی کی۔ تیری مکاری کے سانپوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مزید برآں تو نے درست کلامی اور عیب گری کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ دریدہ دہنی، دشنام دہی، بد کلامی اور استہزاء کے کمال میں تو یکتا ہے۔ تو نے صرف عوام الناس کی تعریفوں کے لالچ میں لاہور کا قصد کیا تاکہ مال اور دھونس کے زور سے تمہارا شمار ان کی نگاہوں میں حامیان ملت اور دین کے ہمدردوں اور اس غم کے چارہ سازوں میں ہو، اور اس اقدام سے تو زبانوں کی ملامت سے امن میں آ جائے اور تجھ پر بد انجام اور عتاب مسلط نہ کیا جائے، تا لوگ یہ سمجھیں کہ گویا کہ تم لکنت کے عیب سے پاک ہو اور سخنوروں کے درمیان تم نامرد نہیں، اور تاکہ عوام کل انعام یہ خیال کریں کہ تمہیں ہر قسم کا علم دیا گیا ہے اور قسمہ قسم کے علمی انعامات سے نوازے گئے ہو، اور تمہیں ایسی بصیرت دی گئی ہے جو عرفان کی انتہا تک پہنچتی ہے، اور ایسی اصابت رائے دی گئی ہے جو دائرہ بیان کو مکمل کرتی ہے، اور تمہیں ایسا فہم نصیب ہے جو ہر کجی اور سرکشی سے روکنے والا ہے، اور ایسی عقل دی گئی ہے جو برہان کے پرندوں کو باز کی طرح شکار کرتی ہے، اور ایسا نطق عطا کیا گیا ہے جو روشن دلائل قاطعہ سے تائید یافتہ ہے، اور ایسا نفس جو قسمہ قسم کے معارف اور حسن باطن سے آراستہ ہے، اور ایسی توفیق عطا کی گئی ہے جو رشد و ہدایت کی جانب لے جاتی ہے، اور ایسا الہام دیا گیا ہے جو رب العباد کے غیر سے بے نیاز کر دے۔ پھر خود ستائی میں جو اپنی طرف سے کمی رہ گئی تھی اسے تیری تائید میں تیرے دوستوں نے پورا کر دیا، اور تیری تعریف کے ترانے گائے گئے، اور تیری مدح سرائی میں مبالغہ آمیزی کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا گیا۔ پھر تجھے رفعت و بلندی دینے کے ساتھ انہوں نے مجھے گالیاں دیں اور میری تحقیر کی۔ وہ جن سے بھی ملتے یا جن سے بھی ان کا سامنا ہوتا ان کے پاس میرا ذکر استخفاف سے کرتے ہیں۔ انہوں نے غیبت کر کے میرا گوشت کھایا، اور ایسا کر کے دراصل انہوں نے خود زہر ہلاہل کھایا۔ جب ان کی اہانت اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ان کی باتوں کی چھریوں نے مجھے زخمی کیا اور معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر قسم کا ظلم ڈھایا ہے اور بیل کی طرح غبار اڑایا ہے اور انصاف کی راہ چھوڑ دی ہے اور ظلم کا رویہ اپنایا ہے، اور بےہودہ گوئی اور بکواس کی کثرت ہو گئی ہے، اور اس دشنام دہی سے دل اور کان بھر گئے ہیں اور خیالات آوارہ ہو گئے ہیں۔ معارف کی تکذیب اور جاہلانہ باتوں کی تصدیق کی گئی ہے، تو میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ عوام الناس کو ان لوگوں کی غلط بیانیوں سے بچاؤں
اور ان کی بکواس کے نتیجے میں بھڑکائی ہوئی آگ کو قول فیصل کے ذریعے سرد کروں اور میں تفسیر لکھوں اور اس طرح ہر چھوٹے بڑے کو یہ دکھا دوں کہ وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس مکار کے جھوٹ کے پول کھولنے کے مقصد نے ہی مجھے اس تفسیر نویسی پر آمادہ کیا ہے، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا فریب کیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اکابر علماء میں سے ہے، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ قرآن کا علم رکھتا ہے اور وہ اپنے ہم پلہ علماء پر فوقیت رکھتا ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ وہ غالب ہو اور اس کی مدد کی جائے۔ میری اس تفسیر کی اصل غرض ظلمت اور ضیاء کے درمیان فرق کرنا اور بیابان کے مردار کے مقابلے پر مشک کی مہک کو پھیلانا ہے، نیز ایک دھوکے باز کے دھوکے کو ظاہر کرنا، مردوں اور عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اندھوں اور حرص و ہوا کی پیروی کرنے والوں پر شفقت کرنا بھی اس تفسیر کا مقصد ہے۔ ایسے اہم کام کو سر انجام دینا ایک ایسا حق واجب اور ایسا لازم قرض تھا جو ادا کیے بغیر ساکت نہیں ہوتا۔ یہ وہ اصل سبب ہے جو عدیم الفرصتی کے باوجود اس دعوت کا محرک ہوا تاکہ فرقان حمید کی تفسیر ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کے درمیان امتیاز کر دے۔ اگر اس بزدل کی طرف سے شجاعت کا اظہار، زبان درازی اور لاف زنی نہ ہوتی تو میں اس کی لغویات کو نظر انداز کرتے ہوئے شرفاء کی طرح گزر جاتا اور اسے تیروں کا نشانہ نہ بناتا، لیکن اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنا پردہ چاک کیا۔ اب وہ افتاد جو اس پر پڑی ہے وہ خود اس کی اپنی ہی طرف سے ہے۔ اس نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ڈرا، بلکہ یہ کہ اس نے فریب سے کام لیا، جھوٹ کو سچ دکھانے کی کوشش کی اور کمینہ صفت لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا اور اپنے تئیں یہ خیال کیا کہ گویا وہ صاحب خوارق و کرامات اور عالم قرآن، چشمہ معرفت سے پینے والا اور دقائق اور نکات پر دسترس رکھنے والا ہے۔ بس ہم پر یہ فرض ہو گیا کہ اس کے دعوے کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لائیں اور اس کی حق پوشی کو ان پر ظاہر کریں، کیونکہ امتحان کے بغیر بے جان اور جاندار کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ اس کے لولے لنگڑے گھوڑے کو مضبوط گھوڑے اور اس کے گدھوں کو عمدہ گھوڑوں کی صورت میں ظاہر کرتا، لیکن یہ موقع جنگ کا ہے، نہ کہ لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنے کا وقت۔ کوئی متکبر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی لغزشوں سے صرف نظر کر دیا جائے اور اس کی عیب پوشی کی جائے۔ اسی طرح اس شخص کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ دعوی علم کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو علماء کرام کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے اس مقابلے سے اعراض کرتا اور اس موقع سے دستکش ہو جاتا، بلکہ چاہیے یہ کہ اس کی عقل کو پرکھا جائے اور اس کے کھیت کی حقیقت جانی جائے۔ اس نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بلاغت کے مختلف رنگوں سے اس طرح رنگا ہوا ہے جس طرح چمڑے کو دباغت سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ دباغت یعنی کچے چمڑے کو پکانا، صاف کرنا اور رنگنا۔ اگر اس کا دعویٰ حق پر مبنی اور واقعتاً درست امر تھا تو اسے اس مقابلہ تفسیر نویسی کے وقت ایسا کیا خوف تھا، بلکہ وہ تو شادمانی اور فرحت کا موقع تھا، نہ کہ خوف زدہ ہونے اور لرزہ طاری ہونے کا وقت، کیونکہ اس کے مخفی کمالات اس مقابلہ امتحان اور تحریر کے وقت ظاہر ہو جاتے اور سب لوگ اس کی مخفی شان اور مرتبے کو جان لیتے۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ کسی مرد کامل کی قدر و قیمت اس کے کمال کے ظاہر ہونے سے بڑھ جایا کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کنویں کے آب زلال پینے سے وہ پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ یہ امر مخفی نہیں کہ وہ شخص جو تفسیر قرآن پر دسترس رکھتا ہو بعض معارف قرآن کے سوال پر بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ستارے کے چمکنے کا وقت آ گیا ہے اور اس کے لیے وہ ساعت آن پہنچی ہے کہ وہ شہرت پائے اور اس کے دشمن ذلیل ہوں۔ اس لیے جب اسے مقابلے کے لیے بلایا جائے اور اسے دعوت مبارزت دی جائے تو وہ غمگین اور اندوہگین نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مسرت پڑ جاتی ہے اور وہ اسے اپنے لیے خوشخبری یا اپنی امارت کے لیے نیک فال تصور کرتا ہے، کیونکہ ایک عالم و فاضل کی پوری قدر و قیمت تو اس کے بدر کامل کے انوار کے مشاہدے کے بعد ہی ہو سکتی ہے اور اس کے مخفی جوہروں کے ظہور کے بعد ہی اس کے آگے لوگوں کی گردنیں کلی طور پر خم ہوتی ہیں۔
ہم نے اس مقابلے کے لیے سورہ فاتحہ کو منتخب کیا ہے کیونکہ یہ ام الکتاب، مفتاح الفرقان، موتیوں اور مرجان کی کان اور طیور معرفت کے لیے آشیانے کی طرح ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کی تفسیر ایسی غایت درجہ بلیغ عبارت میں لکھے جو دل کو منور کر دے، اور وہ اپنی بعض معنوی خوبیوں کے اعتبار سے آفتاب کے مشابہ ہو، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون فصاحت کی بلند چوٹی پر بیٹھا ہے اور ملاحت بیان کی سواری پر کون سوار ہے، اور تاکہ اس دانشور کی پہچان ہو جائے جس کی عقل اسے اس مقصد کی طرف لائی ہے، اور اس ادیب کی بھی نشاندہی ہو جائے جس کا فہم اسے گلشن عرب کی جانب کشا کشا لے آیا ہے، اور تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو اس مقابلے کی دوڑ میں لاغر کر دے، اور نشیب و فراز کی تمام راہوں کو اپنے قلم اور سیاہی کے ذات سے طے کرے، تاکہ لوگ مشاہدہ کر لیں کہ عنایت الہی کس کے شامل حال ہے اور سمدیت کے ہاتھ نے کس کی دستگیری فرمائی ہے۔ اور اس شخص کے لیے جو عالم ربانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ کچھ مشکل نہیں کہ وہ ادب کی ملاحتوں اور معانی کی نوادر کو ملحوظ رکھتے ہوئے سبع مثانی کی تفسیر لکھے۔ پھر میں نے اسماعیل علی کے لیے لگام کو کلیتاً ڈھیلا چھوڑ دیا، اور اس کے لیے میں نے گفتگو میں گنجائش رکھی تاکہ وہ آسانی سے لکھ سکے۔ میں نے اپنے اشتہار میں جو میں شائع کر چکا ہوں اور خط میں جو اسے بھجوا چکا ہوں پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ اگر یہ نادان شخص اس امر کی خود مقدرت نہیں رکھتا تو اسے اختیار ہے کہ علماء کا ایک گروہ اپنے ساتھ شریک کر لے، یا عرب سے ادیبوں کی ایک جماعت بلا لے، یا اپنی قوم کے صلحاء سے اس کٹھن کام کے لیے ہمت اور دعا کی درخواست کرے۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی تھی کہ تا لوگ یہ جان لیں کہ یہ سب جاہل ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس جیسی تفسیر لکھنے کی طاقت و مقدرت نہیں رکھتا، اور یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ شخص جسے دعوت مقابلہ دی گئی ہے وہ گزشتہ زمانے میں تو عالم تھا، لیکن اس وقت برف کے پگھل کر معدوم ہو جانے کی طرح اس کا علم معدوم ہو گیا ہے، اور یہ کہ اس پر نسیان کی مکڑیوں نے جالے بن دیے ہیں، کیونکہ وہ علم جس کا وہ مدعی ہے اور جسے اس نے ازبر کیا، محفوظ رکھا اور مسلسل پڑھتا رہا، ضروری تھا کہ وہ علم اس کے لیے شیر مادر کی طرح ہوتا جس نے اس کی پرورش کی، یا ایسے چراغ کی طرح ہوتا جس نے اس کے گھر کو خوب روشن کیا اور اسے جلا بخشی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ علم اتنی جلدی زائل ہو جائے اور ذہن چھید شدہ برتن کی طرح خالی ہو جائے، اور کس طرح ممکن ہے کہ حواس اور دل پر نسیان کی آفت آ پڑے کہ اتنی تھوڑی مدت میں لوح قلب پر ایک حرف بھی باقی نہ رہے، اور وہ علوم جو جان جوکھوں میں ڈال کر طویل مشقت کے بعد حاصل کیے گئے ہوں ان پر ذہول کی باد سرسر اس طرح چل سکتی ہے۔ اور اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ نسیان کی آفت نے اس کے علم کے درخت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا ہے اور محرومی کی بجلیاں اس کی درایت کے شگوفوں پر گر گئی ہیں، لیکن ہم یہ کیسے فرض کر لیں کہ نسیان کی یہ بلا ان ہزاروں علماء پر بھی آن پڑی ہے جو اس کے شرکاء کی طرح ٹھہرائے گئے اور اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کے بطور مددگار شریک ہیں، بلکہ اسے تو یہ بھی اجازت دی جا چکی ہے کہ جتنے ادیب بھی اسے میسر آ سکیں وہ انہیں بلا لے، شاید اس طرح وہ کوئی بلیغ کلام لکھ سکیں اور اندھی اونٹنی کی طرح وہ سرگرداں نہ ہو۔ پھر یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ اللہ نیک و کار لوگوں کی عقلوں کو بڑھاتا ہے اور روحانی لوگوں کی راہوں کی جانب ہدایت دے کر سعادت مند بناتا ہے، اور جب کبھی بھی خدائے قدوس کے کلام کے معارف انہیں بھول جائیں تو وہ انہیں یاد دلا دیتا ہے، اور زلازل کے وقت ان کے دلوں پر سکینت نازل فرماتا ہے، اور روح القدس سے ان کی تائید فرماتا ہے، اور بیان کے وقت اپنی اعانت سے ان کی نصرت فرماتا ہے، اور ان کے سب کاموں کا متولی ہو جاتا ہے، اور عقل و متانعت کے ذریعے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے، اور انہیں صفاحت سے دور رکھتا ہے، اور گمراہی سے انہیں بچاتا ہے، اور روایت و درایت میں خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ پس وہ صالحین ندامت کے مقام پر کھڑے نہیں ہوتے اور نہ خجالت اور گھاٹے کا دن دیکھتے ہیں، ان کے انوار ماند نہیں پڑتے اور نہ ان کے گھر ویران ہوتے ہیں، ان کے چشمے خشک نہیں ہوتے اور نہ ان کے کاروبار تباہ ہوتے ہیں۔
ان کی ہر میدان میں تائید و نصرت کی جاتی ہے اور انہیں ہر قسم کی معرفت عطا کی جاتی ہے، اور وہ ہر جہالت سے دور رکھے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک ان کے نفوس کو کمال عطا نہیں کیا جاتا، اور جب وہ کامل کر دیے جاتے ہیں تب وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ نور ہے، اس لیے وہ نور کی طرف میلان رکھتا ہے۔ اس کا دستور یہ ہے کہ جو لوگ کامل ہوتے ہیں وہ ان کی طرف لپکتا ہے۔ چونکہ اللہ کی عادت اور سنت اپنے اولیاء اور اپنے زاہد اور برگزیدہ بندوں کی نسبت یہی ٹھہری ہے، تو پھر یہ لازم آیا کہ اس کا مقبول بندہ ذلت کا چہرہ نہ دیکھے اور کسی اہل ملت کے مقابلے کے وقت اس کی طرف کوئی کمزوری اور بیماری منسوب نہ کی جا سکے، اور وہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت اپنے مختلف نوع علم اور معرفت کے ذریعے سب پر فوقیت لے جائے۔ یہ بالتحقیق کہا گیا ہے کہ ولی قرآن سے اور قرآن ولی سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کہ قرآن کے مخفی خزانے، رموز و دقائق صرف اسی شخص پر ظاہر ہوتے ہیں جو خدائے علیم و برتر کے دست قدرت سے ظہور پذیر ہو۔ پھر اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اکیلا ہی ایسے نمایاں اور ممتاز فہم کا مالک ہو تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو بغیر کسی مشقت اور اضطراب کے ایک مدفون خزانہ باہر نکال لایا ہو، تو وہ شخص ولی اللہ ہے اور اس کی شان عظیم تر ہے، اور اس کا دامن ہر عیب گیر کی عیب گیری اور ہر عیب چین کی عیب چینی سے بالا تر ہے، اور وہ قرآنی معارف جو اس فانی فی اللہ ولی کو بطور رخت سفر عطا کیے جاتے ہیں وہ ایک معجزہ ہوتے ہیں، بلکہ ہر قسم کے اعجاز سے برتر ہوتے ہیں۔ بتاؤ کہ اس اعجاز سے بڑھ کر اور کون سا معجزہ ہو سکتا ہے جو قرآن کا ذیل واقع ہو اور انسانی طاقت سے بالا ہونے کی وجہ سے کلام الہی سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور یہ مقام صرف متقیوں کے لیے مخصوص ہے، اور یہ دروازے فقط صالحین پر کھولے جاتے ہیں۔ پاک کیے ہوئے لوگوں کے سوا کوئی اور ان قرآنی معارف کو چھو بھی نہیں سکتا، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ جنہوں نے فریب کاری کو اپنا ذریعہ معاش بنایا اور جھوٹی باتوں کو اپنا ملجا و ماوا بنا رکھا ہے، ان کے دل اس رات کی طرح ہیں جس نے اپنا دامن پھیلا دیا ہے، اور اس تاریکی کی طرح ہیں جس نے تا حد نظر اپنی تنابیں تان رکھی ہوں۔ وہ نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے اور علم و عرفان کیا چیز۔ جو شخص قرآن کا علم نہیں رکھتا اور اسے بیان کی قوت نہیں دی گئی تو ایسا شخص یا تو شیطان ہے یا شیطان کا مشابہ، اور اس نے خدائے رحمان کو نہیں پہچانا، اور کسی فاسق کی کیا مجال کہ اسے اس عالی آرزو تک رسائی ہو، خواہ وہ اپنے خسیس نفس کو اس کی طرف کتنا ہی تیز کرے۔ بلکہ وہ فاسق تو اپنی پردہ دری اور لغزش ظاہر ہونے کے خوف سے فرار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اس مکار شخص اور دروغ گو شکاری نے کیا، دیکھو اس نے کیسے جھوٹ کو آراستہ کیا اور بے باکی دکھائی، اور کہا کہ میں نے چیلنج قبول کیا، حالانکہ اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس مقابلے کے لیے میں نے لشکر تیار کر رکھا ہے، حالانکہ اس نے تیار نہیں کیا۔ وہ مقابلے کے میدان میں نہ نکلا بلکہ دھوکہ دیا اور فریب کیا اور اپنے بل میں واپس چلا گیا۔ وہ نحیف و نزار ظاہر ہوا جبکہ وہ اپنے آپ کو قوی ہیکل شخص ظاہر کرتا تھا۔ وہ زمین کی طرف جھک گیا اور سوسمار یعنی گوہ کے مشابہ ہو گیا۔ نہ وہ بلندی کی جانب چڑھا اور نہ اس نے استقامت دکھائی۔ اس نے اوباش لوگوں کو اکٹھا کیا اور رب کو نہ پکارا، اور میری تحقیر کی اور گالی گلوچ کی۔ اس نے حیلہ سازی کی اور اللہ سے خلوص اور محبت کا تعلق نہ رکھا۔ اس نے ذات باری کی خاطر غیر اللہ سے تعلقات قطع اور ختم نہ کیے، اور اس نے کہا کہ وہ عالم ہے جبکہ اس کے علم کا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ اس نے جو تدبیر بھی کی وہ تباہ ہوئی۔ اگر وہ فی الحقیقت عالم ہے تو ایک عالم کے لیے قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کی تفسیر کرنے اور قرآن کی زبان میں اس کی تفسیر لکھنے میں کیا دشواری ہے، بلکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سچے دل سے تعریف و ستائش کی جاتی اور یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ صاحب فضل و علم اور فصیح البیان شخص ہے، اور خدائے رحمان کی طرف سے سکھائے گئے ان معارف سے لوگوں کو مستفید کرنے کے باعث اس کا شکریہ ادا کیا جاتا۔ بنابراین میں کہتا ہوں کہ جو شخص ایک بلند و بالا مقام کی چوٹی پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے، اسے چاہیے
کہ مقدور بھر کوشش کرے اور اپنے آپ کو ایک مضبوط اور عمدہ گھوڑے کی طرح ثابت کرے۔ بلا شبہ کمال کا اظہار مردوں کی سیرت اور بہادروں کا شیوا ہے، تا اس طریق سے لوگ اس سے مستفید ہوں اور تا اس کے ذریعے کوئی عاجز بندہ زندان ضلالت سے باہر نکل آئے۔ کوئی مرد کامل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ وہ ایک گمنام شخص جیسی غیر معروف زندگی بسر کرے اور وہ ایسا نکرہ ہو جو معرفہ نہ بن سکے۔ فصاحت بیان کے بغیر کوئی فضیلت متحقق نہیں ہو سکتی، اور سورج کی پہچان کرۂ ارض پر ضیاء باری کے بغیر ممکن نہیں۔ میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ میں حضرت باری سے ملنے والے پیغام کے اس بات میں اپنی تفسیر لکھوں، اور لطائف بیان اور ادبی رعنائیوں کی رعایت اور فصاحت عربی کے التزام کے ساتھ سورہ فاتحہ کی کلید سے ان دروازوں کو کھولوں۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ دقائق دینیہ اور رموز علمیہ اور کنایات و اشارات کو مزین عبارات، مرصع استعارات، عمدہ کنایات، حسن بیان اور لطیف اشارات کا اہتمام و التزام کرتے ہوئے لکھنا ایک بہت مشکل بات اور نہایت دشوار کام شمار کیا جاتا ہے، اور ان دو متضاد امور کو صرف کتاب اللہ نہیں جو آیات بینات کی مظہر اور جھوٹی اور جاہلانہ باتوں کو مٹانے والی ہے جمع کیا ہے۔ شعراء فصاحت کے ان اعلیٰ گھوڑوں کی باغ ڈور کے مالک نہیں ہو سکتے، ان کے کلمات تو محض پراگندہ ٹڈیوں کی طرح منتشر ہوتے ہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ اللہ سے جو مانگا وہ اس نے مجھے عطا فرمایا، میں اس کے پاس پیاسا آیا، اس نے مجھے سیراب کر دیا۔ ہم اللہ سے توفیق یافتہ اور تائید یافتہ ہیں، قلم ہمارا ایسا ساتھ دیتے ہیں گویا وہ تیر و شمشیر ہوں۔ ہمیں اپنے رب سے کلام تام اور گھنا سایہ میسر ہے، جو چادر بھی ہم زیب تن کریں وہ خوبصورت لگتی ہے۔ ہماری وہ فطرت ہے کہ جس تک پہاڑوں کو بھی رسائی نہیں، اور وہ قوت حاصل ہے کہ جسے بڑے سے بڑا بوجھ بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ ہماری وہ شان ہے کہ جسے احوال زمانہ بدل نہیں سکتے، اور ہمارا وہ رب ہے کہ جس کی بارگاہ سے امیدیں رد نہیں کی جاتی۔ حاصل کلام یہ کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، اور میرا کلام بھی اسی علام خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے اس کتاب میں اپنا دعویٰ اور اس کے دلائل تحریر کیے ہیں تاکہ میں اپنے مد مقابل کی حاجت روائی کروں اور اسے اضطراب سے نجات دلاؤں، کیونکہ بعد اس کے کہ میں نے اسے پیرایہ بلاغت اور استعارات کے محاسن میں تفسیر لکھنے کی دعوت دی، وہ مد مقابل مجھے مباحثات کے لیے بلانے لگا۔ پھر جب میں نے مناظرات سے روگردانی کی اور اپنا عذر پیش کیا تو اس نے میرے اس انکار کو اس جنگ سے میرے فرار پر محمول کیا، اور یہ اس کی طرف سے محض چھٹکارا پانے کے لیے ایک حیلہ اور مکر تھا تاکہ وہ ملامت کرنے والے مردوں اور عورتوں کی ملامت سے بچ جائے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ میرا مناظرہ بازی سے گریز ایک گزشتہ عہد کی بنا پر تھا، اور میں کسی بھاگے ہوئے غلام کی طرح نہیں۔ البتہ اس نے ان جھوٹے عذرات کے ساتھ راہ فرار چاہی تا لوگ اس کے متعلق یہ سمجھیں کہ یہ بڑا مرد میدان اور اتمام حجت کرنے والا ہے۔ بس ہم نے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کے مطالبے کو پورا کریں اور اسے محروم نہ لوٹائیں، اور اپنے مطلع صدق کو نور برہان سے منور کر دیں، اور شمشیر بیان سے اس کے تمام عذروں کو کاٹ کے رکھ دیں۔ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کے زنگوں کو دور کر دے، اور اس میدان میں اترنے سے پہلے وہ بات جو وہ سمجھ نہ سکے تھے وہ انہیں سمجھا دے۔ بس یہ وہ سبب ہے جو دعویٰ اور دلائل لکھنے کا موجب بنا، تا کسی سائل کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس تفسیر نے لطائف و نکات کے ساتھ تمام مباحثات کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ بس آج دشمن نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو مناظرات کے پیرائے میں وہ ہم سے طلب کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے دیانت کے تمام طریق ترک کر دیے ہیں، اور اس معاملے میں ہر قسم کی حق تلفیوں اور خیانتوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ہمارا قرض باقی ہے، بس اس پر فرض ہے کہ وہ امانتوں کے لوٹانے کی طرح اس قرض کو ادا کرے۔ میں اللہ سے یہ عہد کر چکا ہوں کہ میں مباحثات کی جگہوں پر نہیں جاؤں گا، اور میں اس عہد کو اپنی تالیفات میں شائع کر چکا ہوں۔ بس میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں عہد شکنی کروں
اور اپنے رب ودود کی نافرمانی کروں۔ بنا بری میں نے مناظروں کا دروازہ بند کر دیا، اور میری عیب چینی اور غیبت کرنے کے باوجود میں بحث کے لیے اپنے مد مقابل کے پاس نہ آیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک میل جول رکھنے والے دوست کی طرح گفتگو کی، مگر اس نے بیہودہ گوئی سے مجھے زخمی کیا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اسے دعوت دی تھی، لیکن میری شوکت کے باعث وہ بھاگ گیا۔ پھر میں نے اسے دوبارہ دعوت دی، لیکن وہ میرے رعب سے ڈر گیا۔ اور یہ تیسری بار ہے، تاکہ اس پر اللہ کی حجت اور میری حجت تمام ہو جائے۔ وہ مائل سرود ہوا، اور ہم فرائض منصبی کی جانب مائل ہوئے۔ ہماری طرف سے پیش کردہ معارف کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی ملک کے بادشاہ کی طرف سے سرحدوں پر لشکر متعین کر دیے جائیں۔ پھر یہ بھی جان لو کہ میرا یہ رسالہ رب العالمین اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، اور طالبان حق کے لیے ایک بصیرت افروز پیغام۔ یہ میرے پروردگار کی طرف سے ایک حجت قاطعہ اور برہان مبین ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جھوٹوں کو کسی قدر ان کے گناہوں کا مزہ چکھائے، اور لوگوں کو یہ دکھائے کہ ان کے ظرف سے کیا مترشح ہوا ہے، اور ان کی پسلیوں کو زبردست معجزے سے توڑ دے، اور وہ اپنے پہلوؤں پر چین سے لیٹ نہ سکیں، اور ان کے دلوں کی جھوٹی راحت کا استحصال کر دے۔ یہ حق ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ یہ کلام ایک تیغ براں کی طرح ہے، اور اس نے ہر نزاع کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ فصیح ہے اور اس کے پاس بدر تام جیسا کلام ہے، تو وہ اس کی مثل لائے، اور خاموش رہنا اس پر حرام ہوگا۔ اور اگر ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادیں، ان کے ہمسر اور ان کے علماء، ان کے دانشور اور فقہاء سب اکٹھے ہو جائیں کہ وہ معمولی اور تھوڑی مدت میں لکھی جانے والی اس تفسیر کی نظیر پیش کر سکیں، تو وہ ایسی تفسیر ہرگز پیش نہیں کر سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہوں۔ میں نے اس بارے میں دعا کی، اور میری دعا بلا شبہ مستجاب ہے، اس لیے کوئی اہل قلم نہ بوڑھا نہ جوان ہرگز اس تفسیر کا جواب دینے کی قدرت نہیں پائے گا۔ یہ تفسیر بلا شبہ معارف کا خزانہ اور اس کا شہر ہے، اور حقائق کا آب و گل ہے، اور ساخت کے اعتبار سے بے حد لطیف، اور صنعت کے لحاظ سے نہایت عمدہ حکمتوں سے معمور۔ الفاظ نہایت بلند پایا، مختصر کلمات مگر کثیر المعانی، بیان واضح اور عالی شان۔ میں نے اس تفسیر کو اپنی طاقت سے نہیں لکھا، میں تو ایک کمزور بندہ ہوں، اور اس طرح میرا کلام بھی، لیکن یہ سب کچھ اللہ اور اس کے الطاف کریمانہ ہیں کہ اس تفسیر کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، اور پھر اسی کی جناب سے مجھے اس کے دفینوں کے اسرار عطا کیے گئے ہیں۔ میں نے اس میں طرح طرح کے معارف جمع کیے اور انہیں ترتیب دیا ہے۔ اس پانے نکات کو صف بصف کھڑا کیا اور انہیں لگام پہنائی۔ جس نے اسے پہچان لیا اس نے قرآن کریم کو پہچان لیا، اور جس نے اس کو جھوٹا خیال کیا اس نے جھوٹ بولا۔ اس میں عرفان کے نئے اور تازہ پھل ہیں، اور سورہ فاتحہ اور فرقان حمید کے دقائق ہیں۔ اس میں رموز و اسرار کے شہر اور قلعے آباد ہیں، حقائق کے میدانوں کو حصار ہیں، بصیرت کے چشمے اور بصیرت کی آنکھیں ہیں، براہین کے شاہ سوار اور ان کی سواریاں ہیں۔ یہ سب کچھ الکتاب سورہ فاتحہ کی برکات میں سے ہے۔ اپنے رب تواب کی تفہیم کے بعد میں ان سے آگاہ ہوا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے میدان کو سواریوں کو تیز دوڑا کر لاغر کر کے بھی طے نہیں کیا جا سکتا، ستاروں کی روشنی بھی اس کے نور کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب ان ظالموں نے میری طرف شکست منسوب کی تو ان کی اس کذب بیانی نے مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر مجبور کیا، تاکہ میں اپنے آپ کو داڑوں اور کچلیوں سے نجات دلاؤں، کیونکہ کتوں کا حملہ ایک مفتری کذاب کے حملے سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ تفسیر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشان اور منکروں کے لیے حسرت اور ہر مد مقابل کے لیے تاروز قیامت حجت اور متقیوں کے لیے ہدایت ہو، اور تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کامیابی راست گوئی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ جاہلوں کی طرح لاف زنی سے۔ فتح دل کی پاکیزگی سے ملتی ہے، نہ کہ بول و براز کی طرح گندہ دہنی سے، اور اصلاح احوال علم و کمال کے اسلحہ سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مکر و فریب اور فخر و تکبر سے۔
ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مکر و فریب کے ذریعہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شکاری کی طرح کمین گاہوں میں بیٹھے شکار کی گھات میں لگے ہوئے ہیں، اور فتح احکم الحاکمین کی طرف سے ہی آتی ہے۔ وہ جس کی چاہتا ہے نصرت فرماتا ہے اور صالحین کا متکفل ہو جاتا ہے۔ بس ان کے مجروح صحت یاب ہوتے ہیں اور ان کے تھکے ماندے راحت پاتے ہیں، ان کی شوکت کو زوال نہیں اور نہ ان کے چراغ بجھتے ہیں۔ اللہ کے تائید یافتہ کو فرقان حمید اور عربی زبان کے علم سے اس طرح بھر دیا جاتا ہے جس طرح رسی کی گرہ تک پانی سے بھرا ہوا لبالب ڈول، اور وہ میں ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میری دعا پتھر کو موم کر دیتی ہے۔ میرا یہ دن شب دیجور کے بعد فتح اور روشنی کا دن ہے۔ آج بےہودہ گوئی کرنے والے گنگ ہو گئے اور ان کے ہاتھ اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے جکڑ دیے گئے۔ میں ان قرآنی اور آگ کے گرد اس طرح طواف کرتا رہا ہوں جس طرح ایک سوالی گلی کوچوں میں چکر لگاتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے دکھایا جو دکھایا اور مجھے پلایا جو پلایا، اور جس طرح اس نے مجھے ہدایت دی اس کے مطابق میں نے ان قرآنی راہوں کو پا لیا، اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کر دیا گیا اور مجھ پر کھولا گیا اور میں داخل ہو گیا۔ جو کچھ میں نے رقم کیا ہے وہ محض اللام خدا کے انفاس قدسیہ کے طفیل ہے، نہ کہ کلموں کے گھوڑے دوڑانے سے۔ میرا یہ حق نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں دوسروں سے زیادہ عالم ہوں، یا یہ کہ میری تگ و دو ان سے زیادہ ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری روح ان نوجوانوں کی ارواح سے پیوستہ ہے جو ادبا میں سے تھے، یا یہ کہ میں نے انشاء پردازی کے جملہ محاسن پر پوری دسترس حاصل کر لی ہے۔ نہ مجھے اس بات کا دعویٰ ہے کہ کمال ادب کے میدان میں میں انتہا تک پہنچا ہوا ہوں، یا یہ کہ میں نے عمدہ اور چنیدہ معانی کے تمام نئے اور تازہ پھل کھائے ہیں۔ نہیں، بلکہ میں نے پردہ نشینان ادب کو دعوت دی تو اس کی دوشیزائیں میرے پاس آئیں، بس اس جوان نے خندہ لبوں اور دمکتے چہرے کے ساتھ انہیں قبول کر لیا۔ بس مجھ سے اس ادیب کی خبر نہ پوچھو، میں تو شہر ادب میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جو کچھ تم مجھ سے دیکھتے ہو وہ محض تائید ربی ہے اور اس حضرت عادیت کی طرف سے ہے جس کے حضور میں نے اپنی گردن رکھ دی ہے اور اپنی ہر حاجت اس کی جناب میں پیش کر دی ہے۔ وہ عقبہ اور اس دنیا میں میرا محبوب ہے، یقیناً میں اس کا مسیح ہوں۔ خدا کی حفاظت کا حصار میری سواری ہے اور اس کا لطف میرا پالان ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میرا کلام رات کو ایندھن جمع کرنے والے رطب و یابس یا سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوتا، اور بخدا میں اس تفسیر کے کرنے پر اپنی روشن طبیعت کی وجہ سے قادر نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا فضل اور سعادت ہے۔ اس پردہ نشین کے چہرے پر سے پردے کا اترنا میرے کوتاہ ہاتھوں سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی عنایات بے پایاں سے ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اسلام بیابان میں پڑے ایسے مریض کی طرح ہے جس میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہو، اور جو صحرا کی خشک لکڑیوں کی طرح پتھر پر پڑا ہو اور اس پر ذلت سوار ہو اور اس کا پیرہن چیتھڑے ہوں۔ پھر اللہ خشک سالی کے وقت عین موقع پر ہونے والی بارشوں کی طرح اسلام کی مدد کو آیا اور اس کے چہرے کو دھو ڈالا اور اس پر صاف پانی ڈال کر سال ہا سال کے گند کو دور کیا۔ بس اتمام حجت کی غرض سے اس نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ مبعوث فرمایا اور اس کے کلام میں اعجاز ودیت کیا تا اس کا کلام معجزہ نبی کا ذل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہوں، اور اس معجزہ کلام سے رب کائنات کے کلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ کرامات معجزات کا ہی پرتو ہوتی ہے۔ اور اس طرح جب کبھی بھی دشمنوں نے ماہر شکاری کی طرح تدبیر کی تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور جو بھی مکر و فریب انہوں نے گھڑے اس نے انہیں منہدم کر دیا، اور جو بھی تدبیریں انہوں نے کیں اس نے انہیں ناکام کر دیا۔ ان کے پہلے سے تیار کردہ ہر حربے کو مؤخر کر دیا، اور جو بھی انہوں نے ہیلہ سازی کی اسے بیکار کر دیا، اور جو بھی مضبوط قلعے انہوں نے بنائے تھے انہیں پیوند خاک کر دیا، اور جو آگ بھی انہوں نے بھڑکائی اسے بجھا دیا، اور جب بھی انہوں نے فرار ہونا چاہا اس نے تمام راہیں بند کر دیں۔ اس طرح یہ ان کے بس میں نہ رہا کہ وہ مرد میدان کی طرح مقابلے پر آئیں، اور ان کے بس میں نہیں رہا کہ خندقوں اور فصیلوں کو پھاند کر اس قید سے باہر نکل سکیں۔ ان کی ہر پیش قدمی کو مختلف نوع عذابوں کے ذریعے پسپا کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس تفسیر نویسی کا وقت آن پہنچا جو ترکش کے تیروں میں آخری تیر ہے۔
ہم نے اس تفسیر کو اللہ ذوالجلال کے فضل سے مکمل کر لیا ہے۔ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور محکم ہو کر آئی ہے، اور ایسے حسن حسین کی طرح ہو گئی ہے جو بھاری پتھروں سے بنایا گیا ہو۔ وہ فعال اللہ کی طرف سے حد اعجاز تک پہنچ گئی، اور یہ راندہ درگاہ الہی گمراہ دشمن کے بد ارادے سے محفوظ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم نے دشمن سے کسی قدر انتقام لے لیا ہے، اور میدان کارزار میں جو خیمے انہوں نے لگائے اور شامیانے نصب کیے، ہم نے انہیں اکھیڑ دیا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن اللہ نے اس سخت کام کو میرے لیے نرم کر دیا اور دور کو میرے قریب کر دیا، اور دشمن کو فراخی سے تنگیوں کی طرف منتقل کر دیا، اور اس کی آنکھیں اندھی کر دی، اور علوم و حقائق سے اس کی ہمت کو پھیر دیا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور اپنی دودھیل اونٹنیوں کو چھوڑ دیا، اور اپنا تھوڑا سا بچا ہوا پانی بھی خرچ کر ڈالا۔ انہوں نے اپنے خیمے گرا دیے، اور اپنے ترکش خالی کر دیے، اور اپنی نعمتیں پھینک دی، اور بے بسی کی وجہ سے اپنے دانت دکھائے، حالانکہ انہیں اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی تمام عسکری طاقت، یعنی سوار، پیادہ، جتھے، لشکر جرار، دستے اور قافلے لے آئیں، لیکن ان کی حالت ایک درگور مردہ کی سی ہو گئی، یا چراغ کے اس تیل کی طرح جو جل گیا ہو اور اس کی روشنی باقی نہ رہی ہو۔ ان کے چھوٹے بڑے جو بھی مقابلے پر آئے، ہم نے انہیں ساکت اور لاجواب کر دیا، اور ان کے گدھوں میں سے ہر ہینگنے والے پر ایسا پالان ڈال دیا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں، یا اپنی غنودگی سے بیدار ہو کر نیزے کی طرف رخ کر سکیں، بلکہ ہم نے ابتدائے زمانہ سے آج تک یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ لوگ میدان میں نکل کر ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ عورتوں کی طرح حجروں میں بیٹھے ہوئے گالی گلوچ کے سوا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ وہ ہر تنگ اور پرخطر میدان حرب سے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کی قبا کے نیچے سے ان کے چیتھڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر نہ تو وہ اعتراف کرتے ہیں اور نہ نادم ہوتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ باز آتے ہیں۔ یہ تفسیر ان کے لیے ایک تیر اور کلام کا ایک چرکا ہے، شاید کہ اس طرح وہ متنبہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکیں۔ ہم نے اس تفسیر کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ ہم میں سے کوئی فریق بھی 70 دن سے تجاوز نہ کرے گا، اور جو اس سے تجاوز کرے گا تو اس کی تفسیر ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ قابل ملامت ہوگا۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ تفسیر 4 جز سے کم نہ ہو۔ یہ شرطیں میرے اور میرے مد مقابل کے درمیان یکساں تھیں۔ ہم ان شرطوں کی پہلے سے تشہیر کر چکے ہیں، اور طبع کر کے اور بذریعہ تحریر اسے دوستوں اور دشمنوں تک پہنچا چکے ہیں۔ اب ہم اللہ نصیر و قدیر کی مدد سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اسے چند ابواب میں مرتب کیا ہے تاکہ یہ تفسیر طالبان حق پر گرا نہ گزرے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے درمیانی راہ اختیار کی ہے کہ نہ تو مضمون بگاڑنے والا اختصار ہو اور نہ بیزار کرنے والی طوالت۔ یہ تفسیر اس مہر علی کے لیے اس عاجز کی طرف سے ایسی ہے جیسے کسی بوڑھے باپ کا آخری بچہ جو اللہ رب العزت کے رحم سے قضاء و قدر کے رحم سے باہر لایا گیا ہو۔ اس تفسیر کی تالیف ماہ سیام کے بابرکت ایام اور اس کی رحمت والی راتوں میں کی گئی۔ میں نے اس کا نام اعجاز المسیح فی نمق التفسیر الفصیح، یعنی فصیح تفسیر کی تحریر کی صورت میں اعجاز المسیح رکھا ہے۔ منگل کی رات مجھے مبشر خواب اس وقت دکھائی گئی جب میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس تفسیر کو علماء کے لیے معجزہ بنا دے۔ نیز میں نے یہ بھی دعا کی کہ کوئی ادیب بھی اس کی مثل لکھنے پر قادر نہ ہو، اور نہ ہی انہیں اس کو تحریر کرنے کی توفیق ملے۔ تو حضرت کبریا کی طرف سے اسی مبارک رات کو میری یہ دعا قبول کی گئی، اور میرے رب نے مجھے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اس تفسیر نویسی میں کوئی تیرا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کر لیا ہے۔ اس پر میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مخالفین اس پر قادر نہیں ہوں گے، اور اس کی مثل اور ان 2 صفات بلاغت و حقائق کے سورہ فاتحہ کی حامل تفسیر نہ لا سکیں گے۔ یہ بشارت خدائے منان کی طرف سے رمضان کے آخری عشرے میں، جس میں قرآن اتارا گیا، مجھے دی گئی۔
پھر اس کے بعد اس عرصے میں قادر و توانا خدا کی مدد سے یہ تفسیر لکھی گئی۔ اے میرے رب، تو لوگوں کے دلوں کو اس تفسیر کی طرف مائل فرما، اسے مبارک کتاب بنا دے اور اس پر اپنی جناب سے برکتیں نازل فرما۔ ہم نے تجھ پر توکل کیا، بس تو اپنی جناب سے ہماری نصرت فرما اور اپنے ہاتھوں سے تائید فرما، اور ہمارے معاملے کا اسی طرح متکفل ہو جیسے تو پہلے صالحین کی کفالت فرماتا رہا ہے۔ ہماری ان سب دعاؤں کو قبولیت بخش۔ ہم تیرے حضور تضرع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، بس دنیا اور دین میں تو ہمارا ہو جا، آمین۔ پہلا باب، اس سورت کے اسماء اور اس کے دیگر متعلقات۔ جان لو کہ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ قرآن، نماز اور رب الارباب سے دعا مانگتے وقت اس سے آغاز کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کے لیے حکم بنایا ہے، اور خدائے منان کی جناب سے خبریں اور معارف اس میں بھر دیے گئے ہیں، اور مبدا اور معاد کی معرفت کے لیے جس چیز کا انسان محتاج ہے یہ صورت ان کی جامع ہے، مثلا سانع حقیقی کے وجود پر استدلال اور بندگان خدا میں نبوت اور خلافت کی ضرورت۔ اس کی سب سے عظیم اور بڑی خبر یہ ہے کہ وہ مسیح موعود کے زمانے اور مادی موعود کے وقت کی بشارت دیتی ہے۔ ہم خدائے ودود کی توفیق سے اس امر کا ذکر اس کے مقام پر کریں گے۔ نیز اس فاتحہ کی خبروں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس ادنا دنیا کی عمر کے متعلق خبر دیتی ہے۔ ہم اسے بھی حضرت احدیت کی عطا کردہ قوت سے تحریر کریں گے۔ یہی وہ فاتحہ ہے جس کی اطلاع نبیوں میں سے ایک نبی نے دی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک قوی فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب کی شکل میں سورہ فاتحہ تھی، اور رب قدیر کے حکم سے اس فرشتے کا دایاں پاؤں سمندر پر اور بایاں قدم خشکی پر پڑا، اور بڑی آواز سے جیسے ببر شیر گرجتا ہے پکارا۔ اس کی اس آواز سے 7 کڑکیں نمودار ہوئیں، ان میں سے ہر ایک کڑک میں کلام پایا جاتا تھا، اور کہا گیا کہ بجلیوں کے کلام کو سر بمہر کر لے اور اسے مت لکھ۔ رب ودود نے ایسا ہی فرمایا۔ نازل ہونے والے فرشتے نے اس زندہ خدا کی قسم کھا کر کہا جس کے نور نے دریاؤں اور آبادیوں کے رخ کو منور کیا ہے، کہ اس زمانے کے بعد کوئی زمانہ اس شان والا نہ ہوگا۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خبر پیشگوئی ربانی مسیح موعود کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور یقیناً وہ زمانہ آ چکا ہے، اور سبع مثانی کی وہ 7 آوازیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور یہ زمانہ خیر و رشد کے لیے آخری زمانہ ہے، اور اس کے بعد کوئی زمانہ فضل اور مرتبے میں اس جیسا نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اس دنیا کو خیر باد کہیں گے تو ہمارے بعد روز قیامت تک کوئی مسیح نہ ہوگا، نہ کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ غار سے نکلے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس کی ذریت کے بارے میں میرا رب پہلے سے فرما چکا ہے۔ حاشیہ، اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ مسیح موعود نکاح کرے گا اور اس کو اولاد دی جائے گی۔ منہ، یہ پیشگوئی بالکل حق ہے، اور جس نے حضرت باری تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا تھا وہ نازل ہو چکا، اور آسمان اور زمین اس کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ اس گواہی سے بے خبر ہو، اور ایک وقت گزر جانے کے بعد مجھے یاد کرو گے۔ لیکن خوش بخت ہے وہ شخص جس نے وقت پایا اور اسے غفلت میں ضائع نہ کیا۔ اب ہم پھر اپنے پہلے کلام کی طرف لوٹتے ہیں، تو پھر اے عقل مندو میری سنو۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، ان میں سے ایک سورۃ الحمد ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہمارے بزرگ و برتر اللہ کی حمد سے ہوا ہے۔ اس کا ایک اور نام ام القرآن بھی ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت نے قرآن کے جملہ مطالب کو نہایت حسین انداز بیان میں جمع کر دیا ہے، اور ایک صدف کی طرح یہ فرقان حمید کے تمام موتیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور عرفان کے پرندوں کے لیے یہ آشیانے کی طرح ہے۔ یقیناً قرآن نے اپنی ہدایات میں 4 علوم جمع کیے ہوئے ہیں، یعنی علم مبدا، علم معاد، علم نبوت اور علم توحید ذات و صفات باری تعالی۔ بلا شبہ یہ 4 علوم سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور اکثر علماء امت کے سینوں میں زندہ مدفون ہیں۔
وہ اسے پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ وہ اس کی 7 نہروں کو پھاڑ کر جاری نہیں کرتے بلکہ وہ فاجروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس صورت کا نام اس اعتبار سے ام الکتاب ہو کہ اس میں تمام جامع تعلیمات پائی جاتی ہیں، کیونکہ سالکوں کا سلوک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کے دلوں پر ربوبیت کی عزت اور عبودیت کا تذلل پوری طرح سے طاری نہ ہو جائے۔ اس امر میں تم حضرت عادیت کی طرف سے سورہ فاتحہ جیسا کوئی رہنما نہیں پاؤ گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک کے کلام سے اللہ نے اپنی عزت و عظمت کو کس طرح نمایاں طور پر ظاہر کیا ہے؟ پھر آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے کی ذلت، بے بسی اور اس کے ضعف کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فطرت انسانی کی تمام ضرورتوں کے پیش نظر اس صورت کا نام ام الکتاب رکھا گیا ہو، اور جذب الہی یا کسب کے ذریعے جو طبائع تقاضا کرتی ہیں ان کی طرف اشارہ مقصود ہو، کیونکہ انسان اپنے تکمیل نفس کے لیے پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ کی ذات، صفات اور افعال کا علم حاصل ہو، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے رضائے الہی کا علم اس کے ان احکام کے وسیلے سے حاصل ہو جن کی حقیقت اس کے اقوال سے منکشف ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ عنایت ربانی اس کی دستگیری کرے، اور اسی کی اعانت سے اس کی باطنی صفائی اور انوار و مکاشفات الہی حاصل ہوں۔ یہ سورہ کریمہ انہی مطالب پر مشتمل ہے، بلکہ یہ سورت اپنے حسن بیان اور قوت اظہار کی وجہ سے ان مطالب کی طرف کھینچنے والی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سبع مثانی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نصف بندے کا اپنے پروردگار کی ثنا کرنا ہے، اور دوسرا نصف عبد فانی کے لیے رب کی عطا پر مشتمل ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ اسے مثانی کا نام اس وجہ سے بھی دیا گیا ہے کہ دیگر جملہ کتب الہیہ سے یہ مستثنا ہے، جس کی نظیر نہ تو تورات میں پائی جاتی ہے اور نہ انجیل میں اور نہ صحف نبویہ میں۔ مثانی نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ خدائے کریم کی طرف سے 7 آیات ہیں، جن میں سے ہر ایک آیت کی قرأت قرآن عظیم کے 7ویں حصے کی تلاوت کے برابر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا 7 نام رکھنا دوزخ کے 7 دروازوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ ہر دروازے کے لیے اس سورت کا مقررہ حصہ ہے جو خدائے رحمان کے حکم سے اس کے شعلوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوزخ کے ان 7 دروازوں سے صحیح سلامت گزر جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ان 7 آیات میں داخل ہو، ان سے انس پیدا کرے اور خدائے قدیر سے ان پر استقامت کا طلبگار ہو۔ اخلاق، اعمال اور عقائد سے تعلق رکھنے والی ایسی برائیاں جو جہنم میں داخل کرتی ہیں وہ اصولی لحاظ سے 7 مہلک چیزیں ہیں، اور یہ 7 ان شدائد سے بچانے والی ہیں۔ احادیث میں اس کے اور بھی نام ہیں، لیکن تیرے لیے اسی قدر کافی ہیں کیونکہ یہ اسرار کا ایک خزینہ ہے۔ مزید برآں اس تعداد میں حصر کرنا مبدا سے معاد تک کے زمانے کی طرف ایک اشارہ ہے، یعنی اس کی 7 آیات دنیا کی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بس وہ 7000 سال ہے۔ ان آیات میں سے ہر ایک آیت گزشتہ 1000 سالوں کی کیفیت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ آخری 1000 سال تو گمراہی میں بہت بڑا ہوا ہے۔ یہ مقام اس مدت کے بیان کرنے کا تقاضا کرتا ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ آغاز سے انجام تک کے مضامین کی متکفل ہے۔ حاصل کلام یہ کہ فاتحہ ایک حصن حسین اور نور مبین ہے، معلم اور مددگار ہے۔ یہ قرآن کے احکام کو ہر قسم کی کمی بیشی سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے اعلیٰ حسن انتظام سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کی مثال اس اونٹنی کی طرح ہے جو ضرورت کی ہر چیز کو اپنی پشت پر لادے ہوئے ہے اور اپنے سوار کو دیار حبیب تک پہنچاتی ہے، جس پر ہر قسم کا زاد و نفقہ اور پارچات و لباس لادا گیا ہو۔ یا اس کی مثال اس چھوٹے سے تالاب کی سی ہے جس میں بہت پانی ہے، گویا کہ وہ مجمع بہار ہے یا بحر زخار کی گزرگاہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس سورہ کریمہ کے فوائد و محاسن بے حد و حساب ہیں، اور انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کا شمار کر سکے، خواہ وہ اس تمنا میں اپنی تمام عمر خرچ کر دے۔
گمراہوں اور بدبختوں نے اپنی جہالت اور کند ذہنی کے باعث اس صورت کی کما حق و قدر نہیں کی۔ انہوں نے اسے پڑھا لیکن اس کی بار بار تلاوت کرنے کے باوجود انہوں نے اس کی حسن و خوبی کو نہ جانا نہ پہچانا۔ یہ صورت کافروں پر ایک بھرپور یلغار ہے، ہر قلب سلیم پر سریع الاثر ہے۔ جو بھی چھان بین کرنے والے کی طرح اس پر غور کرے گا اور روشن چراغ کی طرح روشن فکر سے اس کا قریب سے مطالعہ کرے گا تو وہ اسے آنکھوں کا نور اور اسرار کی کلید پائے گا، اور یہ بلا شبہ مجسم حق ہے، اٹکل پچو نہیں۔ اے مخاطب، اگر تجھے اس پر شک ہے تو اٹھ اور تجربہ کر، سستی اور کاہلی چھوڑ اور ادھر ادھر کے بے جا سوال نہ کر۔ اس صورت کی عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت عطا کی ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس پر اضافہ کر سکے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سورہ فاتحہ کے ذریعے فیصلہ فرمائے۔ ہمارا اسی کی ذات پر توکل ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا باب، فاتحہ اور قرآن عظیم کی تلاوت سے قبل ادا کیے جانے والے کلمات یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح۔ اے طالب معرفت، یہ جان لے کہ جو شخص فاتحہ اور فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگے، کیونکہ شیطان رب العزت کے مرغزار میں اور اس کے حرم میں جو اس کے معصوم بندوں کے لیے مخصوص ہے چوروں کی طرح داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ اور رب الناس کا کلام پڑھتے وقت شیطان کے حملے سے اپنے بندوں کو نجات دلائے اور اپنے حربے سے اس کو دور ہٹائے اور اس کے سر پر کلہاڑا چلائے اور غافلوں کو خواب غفلت سے نجات دلائے۔ سو اس نے مردود شیطان کو روز قیامت تک مار بھگانے کے لیے اپنی جناب سے ایک کلمہ تعوذ سکھایا۔ اس ثمرے نہاں کا راز یہ ہے کہ شیطان زمانوں سے انسان کا دشمن ہے اور وہ مخفی طریق سے اسے تباہ اور ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو ہلاک کرنا اس کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ اس غرض سے اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ خدائے رحمان کے حکم پر جو وہ لوگوں کو بہشت بری کی طرف بلانے کے لیے نازل فرماتا ہے کان لگائے رکھے اور گمراہی اور فتنہ سازی کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کرے۔ سو اللہ نے انبیاء کی بعثت کے ذریعے سے اس کے لیے نامرادی اور صدمات مقدر کر دیے اور اسے ہلاک نہ کیا، بلکہ اسے اس دن تک مہلت دی جس میں اللہ بزرگ و برتر کے حکم سے مردے اٹھائے جائیں گے، اور الشیطان الرجیم کے قول میں اس کی ہلاکت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ وہ کلمہ تعوذ ہے جو اللہ کے فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور یہ کہ رجیم وہی ہے جس کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے۔ اس سے میری مراد وہ دجال ہے جسے ہلاک کرنے والا مسیح قتل کرے گا۔ اور جیسا کہ عربی زبان کی کتابوں میں صراحت کی گئی ہے، رجم کے معنی قتل کے ہیں، پس رجیم وہ دجال ہے جسے کسی آئندہ زمانے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور کلام الہی میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں۔ بس یہ رحیم خدا کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ وہ دجال کو کسی وقت قتل کرے گا، جیسا کہ رجیم کے لفظ کا مفہوم ہے۔ اشعار، جیسا کہ مجھے مخلوقات کے رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے، اس مقام پر رجم کے معنی درماندہ کرنا یعنی کمینوں کو عاجز کرنا اور دشمنوں کو خاموش کرانا ہے جو تاریکی کی آماج گاہ ہیں، اور ایسی ضرب جو جھگڑے کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، اور ضرب سے ہماری مراد تلوار کی ضرب نہیں ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ اسلام کو ہڈیوں کی طرح توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور کتنے ہی گمنام ہیں جو عظیم شخصیات سے بھی بلند ہو گئے ہیں۔ پس وقت نے ایک امام کے دنوں کو آواز دی ہے تاکہ مسلمان تیروں سے بچائے جائیں۔ بس تو جلدی نہ کر اور اس کلام میں غور کر، کیا یہ وقت انتقام کا وقت نہیں ہے؟ میں ملائکہ کرام کے لشکر دیکھتا ہوں جن کی باغ ڈور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔
اب وہ زمانہ آ گیا جس میں تمام فریب کاریاں تباہ ہو جائیں گی، جھوٹ اور تاریکی باقی نہ رہے گی، اور بجوز اسلام تمام ملتیں نابود ہو جائیں گی۔ زمین عدل و انصاف اور نور سے بھر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم و جور اور کفر اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ بس اس وقت اس گروہ دجال کو، جس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے، قتل کیا جائے گا۔ قتل سے ہماری مراد صرف اس کی طاقت توڑ دینے اور اس کے اسیروں کو آزاد کر دینے سے ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جسے شیطان الرجیم کہا گیا ہے وہی لعین دجال اور قدیم خناس ہے، اور اس کا قتل کیا جانا ایک موعود امر اور معہود مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملت اسلامیہ پر یہ لازم کر دیا کہ وہ فاتحہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے لفظ رجیم یعنی تعوذ پڑھیں، تاکہ یہ پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا وقت اس قوم کے وقت سے تجاوز نہیں کرے گا، جن کا ذکر ان 7 آیات میں سے آخری آیت میں کیا گیا ہے۔ ابتدائے آفرینش ہی سے اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر لکھ دی گئی تھی کہ مذکور رجیم دجال آخری زمانے میں قتل کیا جائے گا، اور بندے اس اژدہا کے ڈسنے سے نجات پائیں گے۔ پس آج زمانہ اپنے دور کے آخر تک پہنچ گیا ہے، اور 7 مثانی کی طرح دنیا کی عمر بھی شمسی اور قمری حساب سے 7ویں ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ آج یہ رجیم شیطان ایسے مظہر میں ظاہر ہوا جو اس کے لیے بروزی پیراہن کی طرح ہے، اور گمراہی اس قوم پر ختم ہو گئی ہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا ہے۔ اس رمز کو صرف ایک روشن طبع شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ دجال صرف آسمانی حربے سے ہی قتل ہوگا، یعنی اللہ کے فضل سے، نہ کسی بشری طاقت سے۔ پس نہ کوئی جنگ ہوگی اور نہ مار دھاڑ، لیکن یہ حضرت عادیت کی طرف سے نازل ہونے والا امر ہے۔ یہ دجال ہر صدی میں اپنی کسی نہ کسی ذریت کو مومنوں، موحدوں، نیکوں اور حق پر قائم لوگوں اور متلاشیان صداقت کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا رہا ہے، تاکہ دین کی بنیادیں گرا دے اور اللہ کے صحیفوں کو پارا پارا کر دے۔ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ دجال آخری زمانے میں قتل کیا جائے گا، نیکی، فساد اور سرکشی پر غالب آئے گی، زمین بدل دی جائے گی اور اکثر لوگ رحمان خدا کی طرف رجوع کریں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور دل شیطانی تاریکیوں سے باہر آ جائیں گے۔ یہی باطل کی موت اور دجال کی موت اور اس اژدہا کا قتل ہے۔ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو کسی وقت قتل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تمام بدیوں کا باپ شیطان رجیم ہے، جسے آخری زمانے میں جہالتوں کے ازالے اور بیہودگیوں کی بیخ کنی کے ذریعے سنسار کیا جائے گا۔ یہ خدائے رحیم کی طرف سے سچا وعدہ ہے، جیسا کہ اللہ کے قول الشیطان الرجیم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اتمام کو پہنچی۔ اللہ نے اپنی نگاہ کرم اسلام پر ڈالی، بعد اس کے کہ اس پر مصائب و آلام وارد ہوئے۔ بس اللہ نے اپنے مسیح کو اس خناس کو قتل کرنے اور اس جھگڑے کو چکانے کے لیے نازل فرمایا، اور اخبار غیبیہ کے طریق پر ہی شیطان کا نام رجیم رکھا گیا، کیونکہ رجم کے معنی بلا شک و شبہ قتل کے ہیں، اور چونکہ خدائے ذوالجلال کے مسیح کے نزول کے وقت اس دجال کے قتل کے بارے میں تقدیر جاری ہو چکی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ضلالت و گمراہی کے زمانے سے ڈرنے والی قوم کی تسلی اور بشارت کی خاطر اس واقعے کی پہلے سے خبر دے دی۔ تیسرا باب، بابت تفسیر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو اپنے اسماء کا علم عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی راہوں کی طرف رہنمائی فرمائے۔ جان لو کہ اسم وسم سے مشتق ہے، جس کے معنی عربی زبان میں داغنے کے نشان کے ہیں۔ اتسم الرجل کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنے لیے ایک نشان مقرر کر لیا، جس نشان سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کے ذریعے عوام میں شناخت کیا جاتا ہے، اور اہل زبان کے نزدیک وسم کے لفظ سے ہی سمت البعیر اور وسام البعیر مشتق ہیں، جس کے معنی اونٹ پر داغ دے کر کوئی شکل بنانے کے ہیں تا وہ اس کی شناخت میں ممد ہو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے
انی توسمت فیہ الخیر وما رأیت الضیر، یعنی میں نے غور کیا اور اس کے چہرے میں علامات خیر دیکھیں اور برائی کا کوئی نشان نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس کی زندگی میں خباثت کا کوئی اثر نظر آیا۔ اور وسمن سے ہی وسمی مشتق ہے، جو موسم بہار کی پہلی بارش ہے، کیونکہ وہ تیز برسنے کے باعث چشموں کی طرح زمین پر اپنے بہاؤ کے نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ارض موسومۃ ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جب اس پر موسم بہار کی پہلی بارش بر وقت برسے اور وہ خوب برس کر کاشتکاروں کے دلوں کو تسکین بخشے۔ اسی سے لفظ موسم الحج، موسم السوق اور اجتماعات کے موسم نکلے ہیں، کیونکہ وہ معین مقامات ہیں جہاں کسی نہ کسی مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی سے لفظ موسم ہے جس کا اطلاق حسن و جمال پر ہوتا ہے، اور اکثر صورتوں میں اس لفظ کو خوبصورت عورتوں کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی کلام اور اس کے شعری کلام کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس لفظ کو اکثر اپنی دینی اور دنیاوی خیر کے مواقع پر ہی استعمال کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عامت الناس کے نزدیک اسم الشیء کسی چیز کا ایسا نام ہے جس کے ذریعے سے اس چیز کی شناخت کی جاتی ہے، لیکن خواص اور اہل معرفت کے نزدیک نام اصل حقیقت کا ذل ہوتا ہے، بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ اشیاء کے جو نام حضرت احدیت کی طرف سے ہیں، یہ تمام نام ان چیزوں کے لیے ان کی نوعی صورتوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نام معانی اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لیے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں اسم اللہ، الرحمن اور الرحیم ہیں، بس ان میں سے ہر ایک نام اس کی خصوصیات اور مخفی کیفیات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ اس ذات الہی کا نام ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے، اور رحمان اور رحیم دونوں دلالت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں متحقق ہیں اس نام کے لیے جو ہر قسم کے جمال اور جلال کا جامع ہے۔ پھر الرحمن کے معنی جو خاص طور پر اسی سے مخصوص ہیں اور الرحیم میں نہیں پائے جاتے، اور وہ یہ ہیں کہ خدائے کریم کے اذن سے صفت رحمان وجود انسان اور دیگر حیوانات کو قدیم زمانے سے حکمت الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل کی قابلیت کے مطابق فیضان پہنچا رہا ہے، نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر۔ اس صفت رحمانیت میں کسی انسانی یا حیوانی قوا کے کسب، عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ محض اللہ کا احسان ہے جس سے پہلے عمل کرنے والے کا عمل موجود نہیں۔ یہ اس کی جناب سے اس کی رحمت عامہ ہے، کسی ناقص یا کامل شخص کی کسی سعی کا نتیجہ نہیں۔ حاصل کلام یہ کہ صفت رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ اور کسی استحقاق کا ثمرہ نہیں، بلکہ وہ اطاعت یا مخالفت کے بغیر محض اللہ کا فضل ہے، اور یہ فیض اطاعت، عبادت، تقوی اور زہد کی شرط کے بغیر اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہمیشہ نازل ہوتا ہے۔ اور اس فیض کی بنیاد مخلوق کے وجود اور ان کے اعمال اور ان کی کوشش اور سوال سے بھی پہلے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیض کے آثار وجود انسان و حیوان کے آثار سے بھی پہلے سے پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ فیض تمام مراتب وجود میں اور زمان و مکان اور حالت اطاعت و عصیان میں جاری و ساری رہتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت نیکوں اور ظالموں سب پر وسیع ہے؟ تو دیکھتا ہے کہ اس کا مہتاب اور اس کا آفتاب فرمانبرداروں اور نافرمانوں سبھی پر طلوع ہوتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال پیدائش بخشی اور ان کے تمام امور کا متکفل ہوا۔ کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں، مگر اس کا رزق اللہ پر ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں۔ اس نے ان کے لیے درخت پیدا کیے اور ان درختوں کے ذریعے پھل پھول اور خوشبوئیں پیدا کیں۔ یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ نے نفوس کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے مہیا کیا۔ اس میں متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ سب نعمتیں بغیر عمل اور بغیر استحقاق کے نہایت مہربان اور خلاق اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ حضرت کبریا کی طرف سے ایسی اور بہت سی نعمتیں ہیں
جو شمار سے باہر ہیں، مثلا صحت کے اسباب پیدا کرنا، ہر قسم کی بیماری کے لیے جملہ تدابیر اور دوائیں پیدا کرنا، رسولوں کو مبعوث کرنا اور نبیوں پر کتابیں نازل کرنا، یہ سب کچھ ہمارے ارحم الراحمین رب کی رحمانیت ہے اور اس کا خالص فضل ہے، جس میں نہ کسی عامل کے عمل کا اور نہ کسی تضرع اور دعا کا دخل ہے۔ اور جو رحیمیت ہے تو وہ ایسا فیض ہے جو صفت رحمانیت کے فیوز سے اخص ہے اور نوع انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کا حصول کوشش، مناسب حال عمل اور نفسانی جذبات کو کلیتاً ترک کرنے سے مشروط ہے، بلکہ یہ رحمت اعمال میں پوری کوشش کرنے، نفس کا تزکیہ کرنے، ریا کے اثرات کو نکال باہر کر کے اخلاص کو کمال تک پہنچانے، قلب کو پاک کرنے اور خدائے ذوالجلال کی خوشنودی کے حصول کی خاطر موت کو ترجیح دینے کے بعد ہی حقیقی طور پر نازل ہوتی ہے۔ بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان نعمتوں سے بہرہور ہے، بلکہ وہی تو در حقیقت انسان ہے اور اس کے سوا سب دوسرے چوپایوں کی مانند ہیں۔ یہاں ایک پیچیدہ سوال ہے کہ جسے ہم اس کتاب میں ما جواب تحریر کرتے ہیں تاکہ جو عقل مند ہے اس پر غور کر سکے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کل صفات میں سے صرف دو صفتوں الرحمن اور الرحیم کو ہی بسم اللہ میں کیوں منتخب فرمایا ہے اور دوسری صفات کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا، باوجود کہ اس کا اسم اعظم تمام صفات کاملہ کا مستحق ہے، جیسا کہ یہ قرآن شریف میں مذکور ہے۔ پھر صفات کی کثرت تلاوت کے وقت برکات کی کثرت کو مستلزم ہے، بس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مقام و مرتبے کی زیادہ حقدار ہے، اور ہر اہم کام کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ احادیث نبویہ میں مذکور ہے، اور مسلمانوں کی زبانوں پر سب سے زیادہ اس آیت کا ورد ہوتا ہے، اور رب العزت کی کتاب میں سب سے زیادہ اسی کا تکرار ہے۔ پھر کس حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اس متبرک آیت کے ساتھ دوسری صفات نہیں لکھی گئیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے اسم اعظم اللہ کے ساتھ ان دو صفتوں کا ذکر فرمائے جو اس کی تمام صفات عظیمہ کا پورے طور پر خلاصہ ہیں، اور وہ دو صفات الرحمن اور الرحیم ہیں، جیسا کہ عقل سلیم بھی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں کبھی تو شان محبوبیت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور کبھی محبیت کی صورت میں، اور اس نے ان دو صفتوں کو ایسی روشنی قرار دیا ہے جو ربوبیت کے سورج سے عبودیت کی سرزمین پر نازل ہوتی ہے۔ سو اس طرح کبھی رب محبوب بن جاتا ہے اور بندہ اس محبوب کا محب، اور کبھی بندہ محبوب بن جاتا ہے اور رب اس کا محب ہو جاتا ہے اور اسے اپنا مطلوب بنا لیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی فطرت جس میں محبت، دوستی اور سوز دل رکھ دیا گیا ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو جو اپنی تجلیات جمال اور انعام و احسان کے ذریعے اسے اپنی جانب کھینچے، اور اس کا ایسا غمخوار محب ہو جو خطرات اور پراگندگی احوال میں اس کی مدد کو پہنچے اور فطرت کو اعمال کے ضیاع سے بچائے اور اسے اس کی تمناؤں تک پہنچائے۔ بس اللہ نے چاہا کہ جس کا فطرت تقاضا کرتی ہے اسے وہ عطا فرمائے اور اپنی وسیع عطا سے اس پر اتمام نعمت کرے، اس لیے اس نے اپنی دو صفتوں الرحمن اور الرحیم کے ساتھ اس پر تجلی فرمائی۔ حاشیہ: تو جانتا ہے کہ اللہ اپنی صفت رحمان کے ساتھ ہر انسان، حیوان، کافر اور مومن بندے پر اپنے گوناگوں احسانات اور نوازشیں نازل فرماتا ہے، ان کے کسی عمل کے بغیر، جو جزا سزا کے مالک کی بارگاہ میں انہیں ان کا مستحق بنا دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریق پر احسان کرنا محسن کو فوراً محبوب بنا دیتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ رحمانیت کے طریق پر فیض رسانی فیض پانے والوں کی نگاہوں میں اس کی شان محبوبیت ظاہر کرتی ہے، اور جو رحیمیت کی صفت ہے تو اس نے اپنے آپ کو شان محبیت سے لازم کر لیا ہے۔ پس اللہ مومنوں میں سے کسی ایک پر اس فیضان کی تجلی صرف اس وقت فرماتا ہے جب وہ اس سے محبت کرے اور قولاً و فعلاً اس پر راضی ہو، من ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ یہ دونوں صفتیں ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک واسطہ ہیں، اور ان دونوں کے ذریعے سلوک اور انسانی معارف کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ بس ان کے علاوہ باقی تمام صفات انہی دو صفتوں کے انوار میں داخل ہیں اور انہی کے سمندروں کا قطرہ ہیں۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لیے تقاضا کرتی ہے وہ نوع انسان کے لیے محبوب ہو اور محب بھی، اسی طرح اس نے اپنے کامل بندوں کے لیے یہ چاہا ہے کہ وہ بھی بنی نوع انسان کے لیے خلق اور سیرت میں اس کی ذات کی مانند ہوں، اور وہ ان دونوں صفتوں کو اپنے لیے لباس و پوشاک بنائیں تاکہ عبودیت ربوبیت کے اخلاق اپنا لے اور انسانی نشو و نما میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے۔